जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने कहा था कि हम अपना जो टॉपिक है उसको अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने का वक्त आन पहुंचा। हमारे पास अभी तकरीबन 19-20 के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। 19-20 का फ़र्क ही है। एक आदमी से हम 20 नंबर से पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वकास हुसैन है, मेरी सेल्स मैनेजर और डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। कुछ डिटेल्स आपसे कंफर्म करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक पहुँच रही है? आवाज़ अगर ठीक पहुँच रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए ताकि हम सर सर ठीक है, आवाज आपकी और शो हो रही है, जी, स्क्रीन थैंक भी यू। शो हो रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मैंने अभी तमाम लोगों को म्यूट कर दिया है, वो इसलिए कि आप लोग फोकस करें अपने उस टॉपिक पे जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मैंने म्यूट कर दिया है। तीसरी चीज़ बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ये है कि जब आप हम सब लोग मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो ज़्यादातर अपने मोबाइल से ऑनलाइन हैं। और जब मोबाइल से ऑनलाइन होते हैं तो फिर होता ये है कि आप जब भी कभी कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे पॉपअप होता है। और पॉपअप होने की वजह से होता ये है कि वो जब कोई टॉपिक चल रहा है या कोई बात चल रही है तो वो मैसेज बेसिकली डिविएट कर देता है फ्रॉम द टॉपिक। सो इंस्टेड आप मैसेज सेंड करें। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस मीटिंग। सो उससे पहले अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज अपने पास होल्ड रखिएगा, होल्ड कर लें। मैसेज अभी सेंड मत कीजिएगा अनटिल कि आपको ये ना कहा जाए कि आप मैसेज सेंड कर दें। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों आइडेंटिफाई हुई? इसकी रीजन क्या है? क्या रीजन है कि हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं? क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि हम लोग इसको वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं आपकी पर्सनल? इसके पीछे कोई राज की बात नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी आप कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी मालूमात नहीं है जिसको अगर आपको पता ना चलेगा तो आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दिस इज वेरी सिंपल। और सिंपल ये है कि आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है। आप उन लोगों से डिफरेंट हो जो कि आपके साथ हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। आप किस तरह से उनको रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताता चलूं। इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली सीखी जा सकती हैं। अगर कोई इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में नहीं जानता तो वो उन पे काम करके आगे उसको बेहतर कर सकता है। जो टॉपिक है आज का वो बेसिकली इसी चीज के लिए है कि हम किस तरह से लोगों के उन नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपना जवाब दे सकते हैं, या हम उन्हीं की तरह से नेगेटिव हो जाए। हमें बीइंग वुमेन, जो हम यहाँ पे अभी जो खवातीन मौजूद हैं वो इस चीज को सेकंड करेंगी कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस में या डे टू डे डेली रूटीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिससे कि आप डीमोटिवेट होते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम उन सब चीजों से निकलने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप उन नेगेटिव से बाहर निकलें और जितनी भी चीजें आपकी उन तमाम को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और जब भी कोई बात की जाए तो हर किसी के ज़हन में ऐसी चीज जरूर हो कि यार वो फलां बंदी जो है ना बड़ी जबरदस्त बात करती है, वो फलां बंदी हमेशा मोटिवेट करती है, वो फलां बंदी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बताती है जिससे मेरी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड होती है। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप कंपेयर करें अपनी लाइफ को, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं या आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपको वाकई में याद रखें, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक ऐसा तरीका अपना लें जब भी आपसे कोई भी बात करे तो उसके ज़हन में ये चीज आए कि यार उसके साथ जब भी बैठा जाता है या जब भी उससे बात की जाती है तो कोई ना कोई नई चीज सुनने को मिलती है, कोई ना कोई नई चीज मिलती है, कुछ नया करने को मिलता है। और यही वो सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा दूसरे लोगों से डिफरेंट करती हैं।
یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ہم لوگ بات کریں گے ان ٹاپکس کی بھی جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اوور آل بھی بات کریں گے لیکن زیادہ کوشش میں کروں گا کہ وہ باتیں کی جائیں یا وہ ٹاپکس ڈسکس کی جائیں جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ونس اگین ہمارے پاس وی ہیو آلموسٹ 40 لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پریزنس. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ گزارشات کی تھی, میں دوبارہ بتاتا چلوں. پلیز ابھی میں نے تمام لوگوں کو میوٹ کیا ہے اور میوٹ کرنے کے بعد میں نے تمام لوگوں کو یہ آپشن دی ہے, ادروائز میں چیٹ سروس بھی بند کر سکتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ابھی فی الحال آپ پلیز اپنی گریٹنگز اور اپنے میسیجز کو ہولڈ کر لیجئے. کسی بھی طرح کے میسج آپ اس چیٹ روم میں مت بھیجیے, کیونکہ جب آپ چیٹ روم میں میسج بھیجتے ہیں تو وہ پاپ اپ ہوتا ہے اور پاپ اپ ہونے کی وجہ سے ٹاپک سے جو سننے والا بندہ ہے اس کا دھیان ڈیویٹ کر جاتا ہے. سو میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ بات کریں, آپ بولیں, آپ اپنی ان پٹ دیں, لیکن وہ سیشن کے اینڈ پہ ہوگا. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ابھی آپ نے میسج سینڈ نہیں کرنا تاکہ کسی بھی طرح کی جو کنفیوژن ہے یا ڈیویشن ہے وہ نہ ہو. سو ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں جی. انٹرپرسنل سکلز ہوتی کیا ہیں؟ انٹرپرسنل سکلز کی کتابی بات یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ایک انٹرپرسنل سکلز کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کنسسٹ کرتی ہیں کمیونیکیٹ کرنے پہ. مثال کے طور پہ میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو میری انٹرپرسنل سکلز بری ہیں. اگر میں وہی انٹریکشن آپ کا یا آپ لوگوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے بہت اچھی کرتا ہوں تو میری انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہیں. سو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی سینیریو کے اندر آپ کس چیز کے اوپر کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ آپ کے گھر میں کنسیڈر کریں کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے, کنسیڈر کریں, اور مہمانوں نے آپ کو, مہمان کے ساتھ آپ بزی ہیں, ان کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں, آپ کی تمام جو کنورسیشن ہے وہ مہمانوں کے گرد گھوم رہی ہے, چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آؤٹ آف نو ویئر جو کہ آپ کو فون کرتا ہے آپ کی ڈاؤن لائن کا ممبر اور آپ سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اس کو کہتی ہیں کہ تینوں سمجھ نہیں آتا کہ میں اس ٹائم بزی ہوں, تینوں میں کیا میں بعد چ گل کروں گی. دس از ون آف دا وے جس میں آپ نے ریٹیلیٹ کیا, آپ نے انٹریکٹ کیا. یہ آپ کے ٹریٹس بتا رہا. اور جو فون کرنے والا ہے, فون کرنے سے پہلے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ بزی ہیں؟ nobody knows نا. دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو فون ہی نہ پک کیا جائے, لیکن اگر فون پک کیا ہے اینڈ یو ہیو گیون ہر اور ہم ا ریسپیکٹ, اس ریسپیکٹ کو پوری طرح سے دیا جائے. یہی بات میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوں, یا میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ اس کی بات سن لیں اور اسے کہیں کہ اس کا تھوڑا لمبا جواب ہے, اور اگر میں آپ کو ابھی بتانا شروع کروں گی تو اس میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم. انسٹیڈ کہ میں اپنا اور آپ کا ٹائم ابھی اس ٹائم پہ زیادہ لوں, آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, یا صبح میں ہم لوگ اس میں بات کریں گے تاکہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس وقت اس فل اٹینشن سے آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گی کیونکہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے. دونوں باتیں کی ہیں میں. سو کمیونیکیٹ کرنا ڈفرنٹ سینیریوز میں, دس از انٹرپرسنل سکلز. جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ انٹرپرسنل سکلز کے اوپر کام کریں گے, بات کریں گے اور اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے, اتنا زیادہ آپ لوگوں کا اپنی ڈاؤن لائن, اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور جو گڈ ول ہے وہ بڑھے گا. سو آلویز بی کائنڈ, جیسے کہا جاتا ہے نا کائنڈ رہنا ہے, آلویز کائنڈ رہتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں بیسیکلی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو آلویز interpersonal skills are dependent on the scenario on which you react or interact with different people. So یہ کتابی بات تو ایک ہوگی. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ بڑی آسان ہے, جس سے آپ کو شاید جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, کہ جو میری ابیلٹی ہے کمیونیکیٹ کرنے کی دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے, وہ انٹرپرسنل اسکل ہے. میری ابیلٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے, اسکل کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, رائٹ. اور اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جس پہ آپ عمل کر کے اپنی اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور وہی اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ اسکل آپ کے اندر نہیں ہے. اگر میرے اندر بولنے کی اسکل نہیں ہے
تو میں جتنا مرضی بزنس کر لوں, جتنی مرضی اچھی بات کر لوں, میں I will not get the maximum benefit out of it. So instead آپ لوگوں کے ذہنوں پہ کوئی ایسی چھاپ چھوڑ کے جائیں. What you should do, you should be able to communicate and interact well with other people. This should be the core objective. چاہے آپ ٹریننگ دے رہے ہوں, چاہے آپ 1-to-1 میٹنگ کر رہے ہوں, چاہے آپ ان کو پروڈکٹس نالج دے رہے ہوں یا کچھ بھی, یہ سب کی سب چیزیں are very much dependent on what you think and you wanted to achieve from it. Right? So میں آپ کو ہمیشہ اسی پرسپیکٹو سے بتانے کی کوشش کروں گا, اس پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سو آئی ایم شیور یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں. انٹرپرسنل اسکلز ہوتی کتنی طرح کی ہیں؟ انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں ان کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. میں اگر میں گنانا شروع کروں یا بولنا شروع کروں تو وہ تقریباً جو میری نظر میں نے دیکھی ہیں وہ 112 اسکلز ہیں. 112 اسکلز. کین یو امیجن؟ اتنے سبجیکٹ نہیں ہوتے ہمارے جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھے ہوتے ہیں, میٹرک تک یا اے لیول او لیول تک, لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ اسکلز ریکوائرڈ ہیں جس سے کہ میں اپنے آپ کو بہتر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہوں. 112 اسکلز ہیں اور ہر سچویشن پہ وہ ڈفرنٹ اسکل اپلائی ہوتی ہے. سو ہر سچویشن پہ اگر ڈفرنٹ اسکل اپلائی ہوتی ہے تو 112 کو ملٹیپلائی کر لیں اس سچویشنز کے ساتھ جو کہ ہو رہی ہیں, تو آٹومیٹکلی اٹ از ا بگیسٹ لسٹ of skills which you should know, you should be able to execute and you should be able to demonstrate. اور یہی چیزیں آپ نے اگر اپنی ٹیم کے اندر امپلیمنٹ کر دی, اور کنسیڈر کریں کہ وہ ٹیم کے اندر جب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہیں اور لوگ آپ سے بات کریں, آپ کی ٹیم کے لوگوں سے بات کریں, تو ان کو پتا چلے کہ yes, I have met somebody who was very professional. اس کو چاہے کچھ یاد رہے نہ رہے, وہ بزنس میں انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کو ایک چیز یاد رہے گی کہ یار she was a true professional. بڑے طریقے سے, بڑے اطمینان سے اس نے مجھ سے باتیں کی تھی. This is also one of the ingredient of being leader, کہ جو آپ نے سیکھا وہ آگے سکھا دیا. This is very important. This is very, very, very important. Right? پلیز ڈونٹ مائنڈ, میں تھوڑا سا زور سے بات اس لیے بھی نہیں کر رہا کیونکہ میرا گلا جو ہے وہ بہت شدید قسم کا خراب ہے اور میری میڈیکیشن بھی چل رہی ہے, تو شاید تھوڑا آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ میں تھوڑا سلو بات کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میڈیسن بھی وہ لے رہا ہوں جس سے کہ گلا ٹھیک رہے. اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب وہ 112 اسکلس کو میں صرف ایک دفعہ گو تھرو کروں گا, آپ کو دکھا دوں گا, لیکن جو امپورٹنٹ ون ہوں گی جو کہ بہت ضروری اور امیجیٹ بیسس پہ ہمیں کرنی ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. 112 اسکلس یہ ہیں. رائٹ, میں اگین ان لسٹ کو کنٹینیو کر رہا ہوں, میں پڑھ نہیں رہا, بتا نہیں رہا, آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ کر لیں, لیکن ہر ایک انوائرمنٹ, ہر ایک کنڈیشن, ہر ایک ایریا کے اندر ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈز اور ڈفرنٹ ریئیکشنز چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ بھی آپ کے انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں. 112 اسکلز چل رہی ہیں جی اور چلتی جا رہی ہیں, لیکن میں آپ کو وہ انفارمیشن دوں گا یا وہ نالج دوں گا یا وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہیں, جو کہ آپ کو امیجیٹ بیسس پہ کرنی ہے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ والی جو کہ آپ نے فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیں گے, اور وہ ہے یہ. اسی کو سن لینا, دس از the biggest interpersonal skill. اسی کی بات سن لینا. ٹیم ورک از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارے کام کے اندر ہے ہی ٹیم ورک. رسپانسبلٹی, رسپانسبل ہونا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ان آور بزنس. ڈپینڈیبلٹی از ون آف دا کیسز جس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ بڑی ضروری ہے, اور لیڈرشپ کی بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں, لیکن ہمیں لیڈرشپ اسکلس کے لیے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اور امیجیٹلی بیسس پہ اس کو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. موٹیویشن از ون آف دا بگیسٹ انٹرپرسنل اسکلس. آپ کی موٹیویشن بہت ضروری ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی,
जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतना ज्यादा पेशेंस आएगा, और पेशेंस ही आपको आगे लेके जाता है। फिर एम्पथेटिक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए एम्पैथी शो करें, एम्पथेटिक हो। जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे कि यू रियली वांट, यू रियली लव टू हियर, यू रियली वांट देम टू बी सक्सेसफुल, उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, लोग आपको फील करेंगे, लोग आपको अपने बारे में बताएंगे, आप उनसे बगैर पूछे अपने सारे के सारे मसाइल आप तक पहुंच जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वन और टू स्टार्ट विद इंटरपर्सनल स्किल्स लिखी हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद। अदरवाइज तो कम्युनिकेशन तो एक सबसे बड़ा इसमें वो है इंटरपर्सनल स्किल्स है, लेकिन मैंने वो इंटरपर्सनल स्किल इसमें कम्युनिकेशन में नहीं अलग से मेंशन नहीं किया है। एनीहो, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में मजीद डिटेल्स भी बताऊंगा कि हम क्या बात करें और किस तरह से बात करें। एनीहो, जो एक्टिव लिसनिंग है ना, उसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है PSPP। एक्टिव लिसनिंग के अंदर एक टर्म यूज की जाती है PSPP। और PSPP का मतलब क्या है? PSPP का मतलब है कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं लोगों को तो ये टर्म यूज कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर जो मैं बात बता रहा था कि आपने इंटरपर्सनल स्किल्स में मैंने कम्युनिकेशन को क्यों मेंशन नहीं किया, हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन स्पीकिंग यानी कि कोडिंग, और डी कोडिंग, ये दो चीजों पे कंसिस्ट कर रही होती है। कोडिंग का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसे कोड में, चाहे वो कोई भी शेप हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी मीडियम हो, यूज करते हुए आप अपना मैसेज कोड भिजवाते हैं दूसरे को, और जितना इजी कोड होगा उतना ही आसान होगा दूसरे को डी कोड करने में। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अराउंड 84 लोग हैं जी यहाँ पे, जो हम ऑनलाइन अभी इस वक्त मौजूद हैं। ये 80 लोगों में 85, 83, 84 जितने भी लोग मौजूद हैं, इन तमाम लोगों के अंदर हर किसी को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, और शायद किसी को भी नहीं आती। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद किसी को भी नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को शायद आती भी हो। कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, कुछ लोगों को पंजाबी आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, उर्दू समझ आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी। लेकिन आपने अपना मैसेज मैक्सिमम ऐसे कोड में भिजवाना होता है, ऐसे कोड से आप जब भिजवाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा इजीली उसको डी कोड कर ले। दिस इज इंपॉर्टेंट। और लिसनिंग जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन करने में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और बात करते 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 मैं कोई दरमियान में ऐसी बात कर देता हूँ जिसका आपको डी कोड करना पड़ता है और अपने जहन पे वजन डालना पड़ता है, आपकी एक्टिव लिसनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो सेंड करने वाला मैसेज है वो हमेशा इजी लैंग्वेज, इजी वे को इस्तेमाल करते हुए आप तक पहुंचाएगा। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। मैं जब भी कोई टर्म यूज करता हूँ उसकी एग्जांपल मैं रियल टाइम एग्जांपल से देता हूँ, जिसमें मैं अभी भी आपको एग्जांपल दूंगा। राइट? तो यूएसपीपी का मतलब, सॉरी पीएसपीपी का मतलब आपके फर्स्ट स्टेप में पे अटेंशन है। अच्छा, पे अटेंशन का मतलब क्या है? पे अटेंशन का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उसकी तरफ अटेंटिव हो गए हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। अटेंटिव होके बात सुनना और बात सुनना दो अलग चीजें हैं। अटेंटिव होने का मतलब ये है कि मैं शायद अपनी बातों बातों में कोई ऐसी बात कह दूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो या आपको फायदा दे, लेकिन आप चूंकि अटेंटिव नहीं थे, आपने सुना नहीं, तो प्रॉब्लम होगा। आपने सुना लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और अगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं होगा। तो you should always follow PSPP, the 4 steps of communication, in communication, जिसमें active listening is most important। आपने वो एग्जांपल सुनी होगी जी, हमेशा नाप तोल के बोलो, हमेशा सोचने से पहले बोलने से पहले सोचो। ये आपने क्यों सुना है? ये क्यों होता है?
یہ کیوں کہا جاتا ہے, اور یہ ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بچپن میں جو مجھے میری امی بتاتی ہیں کہ بیٹا تو نا فوٹو دیکھ رہا سی تے فوٹو ویکھ کے نا اپنے والوں تو سٹوریاں سنانا شروع کر دینا. This is what I do and I did in my childhood. کیونکہ مجھے میری امی بتاتی تھی, میرے بڑے بہن بھائی مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ تو بڑا بڑا جڑا نا وہ کہانی باز سی. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے یہ ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کیا تو کمیونیکیشن میں لسننگ از امپورٹنٹ. اگزامپل کے طور پہ میری الفاظ کی ادائیگی میں جو روانی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں میری وہ سٹوری ٹیلنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ اس لیے اگر میرے ماں باپ, میرے بڑے بہن بھائی مجھے اس وقت اس چیز کو ایکٹیولی نہ سن رہے ہوتے, اٹینٹیو نہ ہوتے میری بات پہ, تو کیا آج میں اس لائق ہوتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا یا اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوتا, سمجھا رہا ہوتا, رائٹ؟ سو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایکٹیو لسننگ کو ذہن میں رکھنا ہے, اور ایکٹیو لسننگ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پیئنگ اٹینشن. اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے جو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے یا میں نے تھوڑا بہت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا, جب بھی وہ کسی سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے تھے, اس کا سوال سنتے تھے. This is what he did. گورے ہمیں آج آ کے بتا رہے ہیں, اور ہمیں تو یہ چیز آج سے 1400 سال پہلے کی پتا. Attentive ہونا, paying attention towards the people who really wanted to tell you something is very important. تو پہلا P ہے attention. دوسرا ہے آپ نے اس کی طرف یہ شو کرنا ہے کہ you are listening. You are listening. یہ پیئنگ اٹینشن ایکٹیو لسننگ کا دوسرا اسٹیپ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک مجمع میں بیٹھے ہیں یا آپ ایک گروپ میں ہیں, اس کی ایگزامپل ایسے لے لیتے ہیں, ایک گروپ میں ہیں, آپ گروپ کے رولز کچھ سیٹ کرتے ہیں کہ یار اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی تو آپ نے اس میں شیئر نہیں کرنی, اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ نے مجھے پرسنل شیئر کرنی ہے, رائٹ؟ تو آپ اپنی اٹینشن, آپ اپنی کچھ رولز سیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, اگر کوئی بندہ وہ اس رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ تک پہنچتا ہے, اور آپ تک پہنچنے کے بعد جب آپ اس کی بات کو ٹھیک طرح سے آنسر یا ٹھیک طرح سے سنتے نہیں ہیں, ایگزامپل کے طور پہ اس نے میسج کیا, آپ نے واٹس ایپ پہ میسج ہی 4 دن بعد دیکھا, میسج ہی 4 دن بعد دیکھا ہے, تو واٹ ول ہیپن؟ 4 دن بعد اگر دیکھا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو لگے گا کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ یا اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یار میری تو گالیں نہیں سن رہے, تو پرابلم ہے, تو مسئلہ ہے, میں نہیں دیر دی گل کرنا چاہ رہی یا میری گالیں نہیں سنتی, میں تو چاہنی ہے کہ میں گرو کرا, میں تو چاہنی ہے کہ میں سیکھاں, لیکن جو میں سیکھنا چاہتی ہوں اس کو وہ سونے نہیں رہی, تو میں آگے کیسے بڑھوں گی؟ سو یہاں سے آپ کی سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایوری ون شوڈ بی پریولیجڈ اینڈ شوڈ acknowledge that you always listen, right? تیسرا اس میں پی آتا ہے جی کہ آپ کا پازیٹیو ری انفورسمنٹ. مثال کے طور پہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں, تو جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو آپ لوگوں نے میسج کیا کہ جی مجھے آ رہی ہے, جی آپ نے کہا جی کہ میسج کر دیا جی آ رہی ہے, جی ٹھیک آ رہی ہے, بہترین آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ گئی کہ آپ میری بات سن رہی ہیں, سب لوگ میری بات سن رہے ہیں, تو پازیٹیو ری انفورس ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ یار آپ جو بات کر رہے ہیں سر ہمیں سن رہی ہے, ہم کر رہے ہیں. اسی چیز کو آپ لے جائیں کسی بھی کنورسیشن کے اندر. مثال کے طور پہ سر میم کیا آپ اوری فلیم کو جوائن کرنا چاہیں گی؟ یہ میں وہ ساری کنورسیشن کو کٹ شارٹ کر کے چھوٹا کر رہا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ وہ کہتا ہے جی کہ ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی چیز کو اگر آپ کسی کے سوال پہ لے جائیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز بتا دیں, اور آپ اسے کہتی ہیں کہ اچھا جی میں بتاتی ہوں, تو وہ خوشی کنورٹ ہوگی, اس کی وہ ساری چیزیں اس کو کنفرم ہوں گی, اس کو پتہ چلے گا, تو آٹومیٹکلی ایک ریلیشن کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب آپ
کسی سے سنتے ہیں, کسی کو بات دھیان سے سنتے ہیں, کسی کی انفارمیشن سنتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, میں آپ کی بات سن رہی ہوں, جو آپ نے کہا ہے وہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے, تو اس لیے پرابلم کوئی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ وی ول ڈسکس. تو آپ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیتے ہیں اس کو کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات, آگے چلتے ہیں. چوتھا اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پی ہے دیٹ از افیکٹو فیڈ بیک. کہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں مجھے سن لی ہیں, مجھے پتہ چل گئی ہیں, بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے, آپ کا تو کمال ہو گیا, لیکن جو اس میں آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں, ایک چیز اس میں مزید ایڈ یا سبٹریکٹ ہونی چاہیے یا اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے. وہ کیا موڈیفائی ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, وہ یہ ہے, وہ اس طرح سے اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا افیکٹ پڑے گا, آپ کو زیادہ اچھی انفارمیشن ملے گی, آپ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں گے, آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ ملے گا. یہ ساری چیزیں آپ کی ایکٹیو لسننگ میں آتی ہیں, اور یہی 4 سٹیپ بیسیکلی آپ کو آپ کی ٹیم کے اور زیادہ قریب لے کے آتے ہیں. سیکنڈ, جو آپ کی ٹیم پلیئر والی جو ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹیم پلیئر ہونا چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ٹیم مل کے بیٹھے تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہو کہ اس گروپ میں, اس جگہ پہ بیٹھے ہر بندے کو سکسیسفل ہونا ہے, اور جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم کو بھی ایکسیل کر سکیں گے, اپنی بھی ٹیم کو بڑھا سکیں گے. تو سکسیس بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ٹیم ورک کے اوپر, اور ٹیم ورک ہی بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے آپ کی سکسیس اور آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنے. If you are not successful, you cannot win. And if you are an individual, you will lose. You will lose to earn everything which you are entitled for. ہیلپ آپ کو ملے گی, آپ دوسرے کو ہیلپ دے رہے ہوں گے, مشورہ دے رہے ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہمارا براٹ اپ ہی ایسا ہوا ہے, میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتاؤں, میرے فیملی میں بھی بہت سے لوگ باہر جاب کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا, تو ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ دوسرے کو سیڑھی بنا کے اوپر چلے جائیں. لیکن اگر ایسی تربیت ہماری ہو, کیونکہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ضرور کرتا ہوگا. آپ کی فیملی سے مراد یہ آپ کے کزنز یا ان کو آپ کو پتا, اگر انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہوا ہوگا, کیونکہ ہمارے زمانے میں بچپن میں ہماری پڑھائی کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں, بتا دی جاتی ہیں, سمجھا دی جاتی ہیں کہ بھائی تم اچھے نمبر لوگے تو تمہاری اچھی نوکری ہوگی, اور نوکری لینے کے لیے میں اچھے نمبر لینا شروع کر دیتا ہوں. اب اس کی امپلیمنٹیشن مجھے سکھائی نہیں جاتی کہ یار یہ جو اچھے نمبر تم لے رہے ہو اس کو زیادہ بہتر آپ کس طرح سے لے کے آ سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ جب جاب کرنا شروع کرو گے تو کمپنی کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا بہتر فیصلے کرو گے, کس طرح سے کرو گے, یہ ساری چیزیں ان کو بتائی نہیں جاتی. سو اوور آل ٹیم پلیئر بننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ہر ایک بندے کی بات کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب تک آپ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں آپ کس طرح سے ایگری کر جائیں گے یا ڈس ایگری کریں گے کہ وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو ٹیم پلیئر ہونے کے لیے آپ کو ہر ایک کے لیے سینٹر آف پازیٹیو انرجی ہونا چاہیے. آپ کے اوپر ہر بندہ ریلائبل ہو, آپ ہر کسی کے اوپر ریلائبل نہ ہو, اس کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے بڑا ریلائبل ہے, یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے. یہ والا ایٹیٹیوڈ لوگوں کا آپ کے بارے میں ہونا چاہیے, اور جب وہ آپ سے بات کریں تو ان کو وہ مشورہ ملے جو کہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. اب اس کی ریئل ٹائم ایگزامپل میں ریلائبلٹی کی لیتا ہوں. جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے لیے اگر جو چیز پسند کر رہے ہیں
اور اگر کسی دوسرے کو دینی ہے تو وہی چیز دو جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو, نہ کہ وہ دو جو آپ کو پسند نہیں ہے اور دوسرے کو دے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ریلائبلٹی کیا ہے؟ دوسرے کے لیے بھی وہی کچھ سوچنا جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں. سیکنڈ, کنسٹرکٹیولی کمیونیکیٹ کرنا لوگوں کے ساتھ. جتنا اچھا پازیٹیو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں گے لوگوں کو, اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کیا ہے؟ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک یہ ہے, یا کمیونیکیشن یہ ہے کہ سر جو آپ نے بات بتائی ہے دیٹ از ویری ہیلپ فل, لیکن اس انفارمیشن کو اگر ہم لوگ مزید ایڈ کر لیں اس میں, یا اس کو اس طرح سے دوسرے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر لیں تو زیادہ افیکٹ نہیں آئے گا. اچھا جی, اب وہ چونکہ میں یہ بات کر چکا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک, کوئی ریزن ہونی چاہیے نا. تو کنسٹرکٹیو بندہ جتنا بھی ہوگا وہ جو بھی بات کرے گا اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے اس کے بعد لاجک ہوگی, اس کے بعد ریزن ہوگی. سو کنسٹرکٹیو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. پھر لوگوں کو آپ نے کیئرفل سننا ہوتا ہے, جیسے ہم نے پہلے ہی بات سنی ہے. تو اگر ایک ٹیم پلیئر ہوگا تو وہ لسن بھی کرے گا, ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوگا, چپ کر کے بیٹھا نہیں رہے گا. ایکٹیو پارٹیسپینٹ اپنے گروپ کے لیے ہوگا, اپنی ٹیم کے لیے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر اوپنلی اور ولنگلی شو کرے گا کہ سر جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. کیوں نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس نقصان سے میں بھی امپیکٹ کر رہا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ ہم سب کا نقصان ہو. وہ اس طرح سے کہ ہمیں یہ چیز ایسے دیکھنی چاہیے. سو ٹیم پلیئر کا یہ کام ہوتا ہے, کوپریٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کی ہیلپ کرتا ہے, لیکن وہ ہیلپ فور گرانٹیڈ نہیں ہونی چاہیے. میں یہاں پہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. کوپریٹ اور ہیلپ میں فور گرانٹیڈ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ گیا نا تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیلپ کرنے کا, یا کسی کے ساتھ کوپریٹ کرنے کا. رائٹ. سو ان چیزوں پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا فلیکسیبلٹی. یہ ہونی چاہیے, جیسے کہ میں بڑی ایک نارمل ایگزامپل دینے لگا ہوں, اور نارمل ایگزامپل میں اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. ہماری ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے اندر امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے جی ہمارا آؤٹ آف اسٹاک. کنسیڈر کریں کہ جو پروڈکٹ آج ہمارے پاس موجود ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, لیکن اگر وہ پروڈکٹ کمپنی بنانا بند کر دیتی ہے تو کیا آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں گے؟ سو یو شوڈ بی فلیکسیبل انف کہ آپ کے پاس اس سچویشن کے مطابق ایکٹ یا ریئیکٹ کرنے کی ابیلٹی ہونی چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کے علاوہ کتنی پروڈکٹس پہ کام کیا, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس کیا اسے کہتے ہیں, کیا اسے کہتے ہیں یار, فریگرنسز. رائٹ. سو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اس سچویشن کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی, اس کے اوپر کام کرنے کی, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے کب؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کی پرفارمنس کے لیے. ہم لوگ ہر چیز میں فور گرانٹیڈ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یار تیری مہربانی تو میرا آرڈر تو پلیس کر دے, تیری مہربانی میرے سے یہ بندہ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے, اس کو تو کال کر دو, اس کو تو بتا دو کیا ہوتا ہے, یہ میرے سے نہیں ہو رہا, پلیز تیری مہربانی یہ کر دو. اچھا, جو بندہ بیسیکلی سن رہا ہوتا ہے یا جو آپ کی باتوں کو سن کے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, اس پہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا یا اس پہ وہ بات نہیں بتاتا. دیٹ از another thing. سو ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہم چیزیں نہیں دیکھیں گے, کمیٹڈ نہیں ہوں گے, سولوشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اور اسی طرح سے ہم سپورٹیو بھی نہیں ہوں گے. سو بی دا ٹیم پلیئر, یو شوڈ ہیو دیز اسکلس, ریلائبلٹی, کمیونیکیٹ کنسٹرکٹیولی, کیئرفلی لسن کرنا, ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہونا, اوپنلی اور ولنگلی شیئر کرنا, کوپریٹ کرنا, ہیلپ کرنا, فلیکسیبل, کمیٹڈ ہونا, سولوشن پرووائڈ کرنا اور سپورٹیو ہونا. اب ریسپانسبل کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ رسپانسبل بندہ بیسیکلی اپنا اکاؤنٹیبل خود ہوتا ہے.
میں اگر اگزامپل کے طور پہ بات کروں, میں رسپانسبلٹی لوں گا اس چیز کی کہ میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو سب سے پہلے مجھ سے میری نماز کا پوچھا جائے گا. میں خود اپنے 100 پوائنٹس نہیں کر رہا, میں خود 3 لوگوں سے روز بات نہیں کر رہا, تو میں لوگوں کو کیسے رسپانسبل بناؤں کہ وہ 3 لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں. سو رسپانسبلٹی کمس ود اکاؤنٹیبلٹی. تو جب تک میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گا اس چیز کا کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں نہیں کر رہا, میں رسپانسبل نہیں ہوں. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. بڑی چیز کرنے اور بہتر چیز کرنے کے بارے میں میں جب تک سوچوں گا نہیں, اسٹرائیو نہیں کروں گا, اس وقت تک یہ چیلنج رہے گا. اور بہتر چیزیں کیا ہیں؟ جو مرضی ہو جائے. آؤٹ آف اسٹاک کا مسئلہ میرے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آلریڈی میرے ساتھ جوائنڈ ہیں. ایسے ہی ہے نا, ان کے لیے ہی آؤٹ آف اسٹاک کا مسئلہ ہے نا. کیا جو بھی ہمیں, جس کو پہلی دفعہ ہم اپروچ کر رہے ہیں, اس کو پتا ہے ہماری کوئی پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ جو میں ہوں وہی بتا رہا ہوں نا کہ بھائی یہ پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہے. اور وہ پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک اس لیے ہے کیونکہ میں نے خود کوئی ورکنگ نہیں کی, میں نے صرف کیٹلاگ بھیجی اور اسے پوچھنا ہو کہ مجھے آرڈر تو دے دو, مجھے یہ تو کر دو. پیور سکن کا ساشے میں نے اس کو بتا دیا, پیور سکن کی پروڈکٹس میں نے اس کو بتا دی, شوگر اسکرب بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ نمرا خان نے یوز کیا تھا. وہ بڑی زبردست پروڈکٹ ہے, یوز کرنا شروع کر دو. کیا کبھی میں نے فریگرنسز پہ کام کیا؟ نہیں کیا. کیا کبھی میں نے پرسنل ہیئر کیئر پہ کام کیا؟ نہیں کیا. کیا کبھی میں نے دوسرے لوگوں سے کام کیا؟ نو. یہ سب کچھ ڈیپینڈبل ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر کہ میں نے اپنے نیٹ ورک کو کس طرح سے کام کر کے لے کے جانا. ہم لوگ بس وہ 2 پروڈکٹس ہم نے پکڑی ہوئی ہیں, جیسے وہ ایک ملیکا کوئی بیچارہ, وہ ایسا کمپاؤنڈر جس نے ڈاکٹری تو نہیں پڑھی ہوئی لیکن لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ رہ رہا ہے کہ اس نے بڑا کام سیکھ لیا ہے, تو جو بھی بندہ آتا ہے اس کو پیناڈول یا ڈسپرین دے دیتا ہے. آپ کے پاس بھی جو بھی بندہ آتا ہے آپ اس کو پیناڈول یا ڈسپرین دے رہے ہوتے ہیں. نو, یو آر کنسلٹنٹس, یو آر برانڈ پارٹنرز. Right? So this is very important. So always strive things for better. Next, carefully listen once again. It wasn't my fault. Responsible بندہ یہ نہیں کہتا. مثال کے طور پہ آپ کی پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہے اور کوئی بندہ اگر آپ کو آرڈر کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی کی کریے, جی پروڈکٹ کمپنی نہیں پروڈکٹ دے رہی ہے, اسی کی کریے. This is what you are saying. Right? So I am not responsible for this mistake. No, you are you have done the problem. You are the root cause of the problem. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں نیشنل لیول پہ کوئی غلط کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بندے کے جو وہ ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, جو نیچے والے جو بندے ہیں, اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے, حالانکہ فالٹ اس کا نہیں ہوتا. اور اس کی ایگزامپل آپ ٹیچرز کے بھی لے سکتے ہیں. ایک بچہ اسکول میں فیل ہو گیا تو فیل ہونے کے بعد ٹیچر رسپانسبل کیسے ہوا؟ فیل تو وہ ہوا ہے. نو, that was your responsibility to fulfill and make sure that that bacha get passed in the exams. Next کیا اس میں آتا ہے؟ اویلیبل ہونا. اویلیبلٹی کا ایک چیلنج ہے ہمارے اس بزنس میں جس میں ہمیں 24/7 اپنی سروسز شاید دینی پڑتی ہیں, لیکن it is not like that. وہ اس لیے کیونکہ اویلیبلٹی ہمیشہ آپ لوگوں کو جب بتا دیتے ہیں کہ جی میں 4 دن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں تو پھر پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہی آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنا پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ٹائمز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ول بی اویلیبل فرام 9 AM to 6 PM.
آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہوں گے, میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں, لیکن موسٹلی میں رات میں جا کے پھر اپنا فون یوز نہیں کرتا. ناٹ اویلیبل جی, دیٹ از مائی فیملی اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی فیملی ایز ویل. میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ سینڈ میسج, آئی ڈونٹ سی فون. لیکن ہم اپنی ٹریننگ کا ٹائم ہی ایسی ٹائم پہ رکھتے ہیں جب سب اویلیبل ہوں, اور سب اویلیبل کب ہوتے ہیں؟ 9 بجے رات کو. اللہ اکبر. اب خود میں نے اپنی ٹیم کی عادت ایسی بنا دی ہے, تو یہی کرے گی. آپ کی اویلیبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ, اور وہی ریسپانسبل بندہ اس اویلیبلٹی کو اپنے اس کے ساتھ سنک کرے گا جو کہ آپ کی اویلیبلٹی ہے. رائٹ. ڈپینڈیبلٹی آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ. اگر آپ موجود میں نہ اس جگہ پہ نہ ہوں تو وہ چین ٹوٹ جائے گی. اویلیبل, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو آر اویلیبل فار دیٹ اسپیسیفک پرٹیکولر ٹائم اینڈ یو ڈو ایوری تھنگ وچ از پاسبل ایز پر دا کمپنی پالیسی. سو دس از اویلیبلٹی. ریلائبل ہے, سیف ہے, پھر سیکیور ہے. یہ ڈپینڈیبلٹی کے سارے کام ہوتے ہیں کہ میں اس پہ ڈپینڈ کر سکتا ہوں, اس لیے کیونکہ وہ میری بات کسی کو آگے نہیں بتائے گا. دس از ون آف دی ایگزامپلس جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. ڈپینڈیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ میں اس بندے کو جب بھی فون کرتا ہوں, اگر اس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ مجھے تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال کرتا ہے. ریلائبل بندہ ہے. غلط انفارمیشن شیئر نہیں کرتا. جب تک کہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں آتی وہ آگے شیئر نہیں کرتا. اگر اس کے پاس ہوگی وہ بتا دے گا, نہیں ہوگی تو وہ پتا کر کے بتائے گا. ڈپینڈیبلٹی. لیڈرشپ از the most important and my favorite as well. لیڈرشپ کے اندر گڈ کمیونیکیٹر ہوتا ہے, اور گڈ کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سنتا ہے. کمیونیکیشن بیسڈ آن 80% listening and 20% speaking. اگر آپ اچھی کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن پڑھیں نا تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 80% سننا ہے اور 20% بولنا ہے. کریٹو ہوتا ہے. کریٹو یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پینٹنگ کرتا ہے. کریٹو مینس کسی بھی ایک پرابلم کا ملٹیپل سولوشن نکالتا ہے. کریٹو ہوتا ہے, سولوشن نکالتا ہے. موٹیویٹر ہوتا ہے. اس سے جب بھی کوئی بات کریں وہ ہمیشہ یہ بات کرے گا تمہارے ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے یہ کام کرے. He always recall and remember and make sure that everybody is intact with that dream. موٹیویٹر ہوتا ہے. پازیٹیو ہوتا ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے اس نیگیٹیوٹی کو سن کے پازیٹیو میسج آگے دے رہا ہوتا ہے. جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, میں اللہ معاف کرے, میں اس پوائنٹ سے نہیں کہ میں بڑا کوئی موٹیویٹر ہوں یا پازیٹیو بات کروں, میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو فلٹر کر کے آپ آگے پازیٹیو میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آؤٹ آف اسٹاک ہے. آپ یقین کیجئے میں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے لیے نا یہ بڑی موٹیویٹنگ چیز ہے کہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا. وہ اس لیے کہ آپ لوگ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ آپ نے جہاں پہ 2 لوگوں سے بات کرنی تھی آپ 50 لوگوں سے بات کرنا شروع ہو گئے, اور میری پروڈکٹ کی جو پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری آپ نے ڈسٹرب کر دی. تو آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی کی کاؤنٹر آپ خود دیکھیں کہ پازیٹیو یا نیگیٹو کا امپیکٹ کیا آتا ہے, تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں یار پروڈکٹ کی آؤٹ آف اسٹاک ہے یار, کی کریے, ساڈا بزنس ہی نہیں ہو رہا. آپ یقین کریں شوگر اسکرب, صرف ایک پروڈکٹ which is sugar scrub, and you people are brand partner, business partners, right? 50-50 کا ہمارا ریلیشن ہے, right? اس 50% کے اندر آپ لوگوں نے اپنا سارے کا سارا بزنس جو تھا وہ تباہ کر لیا. کیوں؟ شوگر اسکرب نہیں ہے. صرف ایک پروڈکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. I know it's a very hot selling product. We always find a solution کہ آپ کو پاس زیادہ سے زیادہ آرڈرز ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آؤٹر فیکٹرز پہ. کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ آؤٹر فیکٹرز ہوتے ہیں. انٹرنل فیکٹرز میں میرے پاس اور کسی کی انفارمیشن ہی نہیں ہے, اور کوئی پروڈکٹ کی انفارمیشن ہی نہیں ہے, تو دیٹ از انٹرنل فیکٹر. پروڈکٹ ہماری ابھی تک اویلیبل نہیں ہوئی یا آئی نہیں یا پہنچی نہیں پورٹ پہ, دیٹ از ایکسٹرنل فیکٹر. یہ دونوں چیزیں مکس اینڈ میچ سے چل رہی ہوتی ہیں. So always be positive. Find a new way to grow your business.
فیڈ بیک پرووائڈ کرنا دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے ڈاؤن لائن کے لوگوں کو فیڈ بیک دیتی ہے کہ دیکھو آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے 3 لوگوں سے روز بات کرنی ہے, آپ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا گیا تھا کہ آپ نے پروڈکٹ پورٹ فولیو پہ کام کرنا ہے, کتنی پروڈکٹس کے ڈیموز یا اس کے انگریڈینٹس یا اس کی اپلیکیشن آپ کو پتا ہے. آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک دن میں, ایک ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ OOM کرنی ہے, یا آپ نے میک اپ ڈیمو کرنا ہے, یا آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ اپنا خواب پورا نہیں کر پائیں گے. سو آپ یو کنٹینیوسلی پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دا پیپل. موٹیویشن, what is motivation? Everything is possible, but you just need to find a right way to make things possible. Learning is one of the best ingredient. اچھا, keep learning میں میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا ایک امپورٹنٹ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ لاک ڈاؤن میں جب سب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, سب چیزیں بند تھیں, nothing was available. So what I have done, مجھے تھوڑا سا چیلنج نہیں, مطلب ایکسل تھوڑا بہت آتا ہے, مائکروسافٹ ایکسل میں کام کرتا ہوں, اس پہ فارمولاز آتے ہیں, سارا کچھ آتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایڈوانس لیول کی آنی چاہیے. What I did, I learned how to make a good Excel worksheet. اس میں کس طرح سے فارمز لگا سکتے ہیں, اس میں کس طرح سے آپ اس کے وہ پائیوٹ ٹیبل لگا سکتے ہیں, کس طرح سے سلائسر لگا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ نے ایک ڈیش بورڈ بنانا ہے. I have learned this thing. So I converted my negativity into positive attitude and I learned new things. اس کے علاوہ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. This was a main objective. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اپریل مئی کی. ویڈیو ایڈیٹنگ میں میں نے کچھ سافٹ ویئر بھی ڈھونڈے جو کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بڑی اچھی چیزیں ہیں اس میں. یہ سب کچھ میں نے کیا. So motivation is always, you can remain motivated when you learn new things. Reward yourself. مثال کے طور پہ آپ نے ایک سرٹن ٹارگٹ اپنا سیٹ کیا ہے, کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے یا نہ کرے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ آپ پلے سے بعد میں, اگر آپ نے موٹیویٹڈ رہنا نا تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کرنے کے لیے. پہلی, جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہ کیا تھا. دوسری, اب اس کو مزید آگے کیسے لے کے جانا ہے. میں نے جہاں سے شروع کیا تھا آئی واز لائک, میں بتاؤں تو اسٹوڈنٹ تھا, فادر کی ارلی ایج میں ڈیتھ ہو گئی, خود پڑھائی کی, سارا کچھ خود کیا. تو آج جب میں پیچھے دیکھتا ہوں نا کہ یار آج سے 15-20 سال پہلے what I was, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے اتنا کچھ دیا مجھے. اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا کر کے جانا ہے تاکہ وہ محنت بھی کریں اور جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نعمت دے اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. This is how you can plan. This is how you can make things easy for yourself and your kids and your family. بہت سی چیزیں ہیں ریوارڈ کرنے کے لیے. One of these things as well. سیکنڈ جو میں اکثر کرتا ہوتا تھا جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اور جب اللہ نصیب کرے میری مسز بھی ہوتی, میں کیا کرتا تھا, میں ونڈو شاپنگ پہ نکل جاتا تھا. سم ٹائمس what I usually did کہ میں کسی بھی مال پہ جاتا تھا اور مہنگے سٹور پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, چیزیں دیکھتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور صرف پرائس ٹیگ پڑھے کہ اس پروڈکٹ کی کیا پرائس ہے, اس پروڈکٹ کی کیا پرائس ہے. I love watches. I die hard fan. میں واچز کا بہت فین ہوں, میں واچز پہنتا بھی ہوں اور I usually wear good watches. And second, پہلے موبائل ہوتا تھا, اب موبائل نہیں ہے. اب مجھے نیک ٹائی کا بڑا شوق ہے کہ I usually wear very good neck tie, imported بھی اور دوسرا لوکلی بھی. سو میں وہ پہنتا ہوں. تو I usually go to find some good watches اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ واچ میں نے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے لینی ہے.
میرے پاس وے فارورڈ بھی آ گیا. اور جب میں اچیو کر لیتا ہوں تو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے, آئی ہیو اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ جو کہ میں ان کا ہے, لیکن میں اس کو اچیو کرنے کے بعد جو میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہوں میں اس کو پرچیز نہیں کرتا. دس از ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر میں نے پرچیز کر لی تو میں اگلا ٹارگیٹ سیٹ نہیں کر پاؤں گا. I usually get happy but never satisfied. This is my aim and we always try to tell you people and make understand کہ جی آپ نے خوش ہونا ہے لیکن مطمئن نہیں ہونا. آپ کے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے, always be happy, always remain happy. This is very good. آپ اپنے آپ کو ہیپی کریں لیکن اس کی وجہ سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ یار اللہ کا بڑا شکر ہے جو اچیو کر لیا بہت ہے. نو, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دینا چاہتا ہے لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. اور جتنا زیادہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو پرابلم کا سامنا نہیں رہے گا. آپ بہت سی مشکلات آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس سے آپ یوں نکلیں گے جیسے کہ وہ تھی نہیں. سو آلویز موٹیویٹ یور سیلف. موٹیویٹس یو. کیا موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو چیز؟ مجھے یہ موٹیویٹ کرتی ہے, آئی یوزلی ڈو دیٹ. مجھے موٹیویٹ لرننگ کرتی ہے, آئی یوزلی ڈو دیٹ. مجھے بہت سی چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں, میں وہ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے کرکٹ بہت موٹیویٹ کرتی ہے. میں اب آئی یوز ٹو بی ون آف دا فائنسٹ پلیئر ان لاہور. انڈر-19 ریجن کھیلا ہوں, ڈپارٹمنٹ لیول پہ کھیلا ہوں, فرسٹ کلاس کھیلا ہوں. فرسٹ کلاس ان اے سینس کہ گریڈ 2 کا بھی ایک گریڈ 2 آپ کہہ لیں کہ وہ کھیلا ہوں. انڈر-19 کی طرف سے کھیلا ہوں, لاہور ریجن کی طرف سے. تو مجھے موٹیویٹ کرتی تھی, میں وہ کھیلتا تھا. ابھی میں چونکہ آفس اور بچوں اور شادی اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد شاید اتنا ٹائم مجھے نہیں ملتا, لیکن جب بھی کوئی میچ لگا ہو تو میں دیکھنے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے موٹیویٹ کرتی ہے یار. آئی یوز ٹو پلے دا کرکٹ ان دا سیم وے وچ دا پرسن آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ از پلئنگ. دیٹ گیوز می موٹیویشن. آئی گیٹ فلی موٹیویٹڈ. سو فائنڈ اے موٹیویشن فار یور سیلف. چیلنج یور سیلف. جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی کہ میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہوں, اچیو کر لیا, خوش ہو گیا, اس کے بعد نیکسٹ ٹارگیٹ پہ, اس سے اگلے والے پہ, اس سے اگلے والے پہ. اینڈ آئی کیپ ڈوئنگ دس فرام لاسٹ سو مینی ایئرس. پھر آپ کا موشن جو ہے وہ ایموشن کریٹ کرتا ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلی وہ کرنا بہت ضروری ہے. کیپ یور سیلف وارم بہت ضروری ہے. یہ آپ کے دماغ کی نسیں کھولتی ہیں, آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کو نئے آئیڈیاز آئیں, کریٹیو ہوں, آپ کو بہت سی نئی چیزوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو آلویز فائنڈ اے وے ٹو گیٹ ان سم تھنگ. کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آپ آئیں جا کے, اس کی بہت سی چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر ہینگ آؤٹ وتھ اسٹارس. دس از ویری امپورٹنٹ. مجھے ایک چیز ابھی بھی یاد ہے, آپ جب اپنی ڈائریکٹر کی کور ٹیم میں ہوتے ہیں نا تو ڈائریکٹر ایک سرٹن کرائٹیریاز, ایک سرٹن محنت کرنے کے بعد اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹر جو ایک سرٹن لیول پہ پہنچا ہے وہ اگر اپنی ٹیم کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا, اور وہی ایکسپیرینس جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. یہی وہ ساری چیزیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں. آپ نے ساری کی ساری انفارمیشن جو آپ کسی سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, وہ آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کریں اور ایک گروپ آف سٹارز بنے. اور کنسیڈر کریں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں گے تو what you will learn, you will learn extraordinary things. This is motivation. اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی. میں اب چونکہ ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے تو ہم لوگ اب تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ڈیلی روٹین کی ہیں اور ہمیں کرنی ہے. فلیکسیبلٹی which we are already giving. You have a freedom and flexibility of time. You can do your work anytime. آپ اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہی آپ نے لوگوں کو سب سے بڑا یو ایس پی سیل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی you can work, you can earn while doing according to the time you have. وہ flexibility ہے. ہاں, لیکن to start with you need some certain steps to follow, جس میں آپ کی لرننگ ہے. اس میں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے ٹائم کے مطابق اور ہمارے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا.
اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیجیے گا. تو فلیکسیبلٹی آپ کی بہت ضروری ہے. جو فیڈ بیک آپ کو دیا جائے اس کو فیڈ فارورڈ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. وکاس صاحب آپ بڑا تیز بولتے ہیں. اچھا جی سوری, میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے آہستہ بات کروں. سو ایکسپٹ اٹ دیٹ یو ہیو سم سرٹن ایشو. اس سرٹن ایشو کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اپنے فیڈ فارورڈ کے اندر تاکہ دوبارہ سے یہ پرابلم نہ آئے. اس کے بعد ایڈریس دی ابیلٹی دی ان ایکسپیکٹڈ. رائٹ, سو یہ ان ایکسپیکٹڈ بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو ہم نے 33 پروڈکٹ اسٹاک میں کیے ہیں, کل ہی میسج آیا, اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ پروڈکٹ ابھی آؤٹ آف اسٹاک ہو جائیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ فلیکسیبلٹی تو گئی. فلیکسیبل تو ہم لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم کے مطابق ہے, بزنس آپ کا ایسا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. تو ابیلٹی آپ کی فلیکسیبلٹی کی کہ جو آپ ان ایکسپیکٹڈ کو ایکسپیکٹ کریں وہ تو ختم ہوگی نا. پیشنس از ویری امپورٹنٹ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فصبری صبرا جمیلا, جو صبر کرتا ہے. سو انڈور پیشنٹلی ود دا بیوٹیفل پیشنس. کیا بات ہے. سو آپ اللہ تعالیٰ سے جب پیشنس لیتے ہیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. میں الجھا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس تو نے اگر کر دیا اپنے آپ کو سپردس کے جو میری چاہت ہے, تو میں تجھے سب کچھ وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب صبر آپ کے پاس ہوگا. اور صبر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویژن اسٹیبلش کیا ہو. آپ نے ایک چیز سوچی ہو, اور وہ چیز یہ سوچی ہو کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے. I have to be at that certain point. I have to be golden within 1 year. I have to be one senior manager in my downline within 6 months. اور اس کے لیے وہ سارے کام آپ نے کیے ہوں. ہمارے نزدیک صبر کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو بڑی محنت کی ہے, اس کے تو آرڈر ہی نہیں ہوتے, وہ ڈراپ ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں سینئر مینیجر بنوں یا میں ڈائریکٹر بنوں. یہ صبر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. یہ آپ کو میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. آپ یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے میری نظر میں. وہ اس لیے کہ تمہیں میں سب کچھ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, لیکن کرو سپرد اس کے جو میری چاہت ہے. اور یہ فلم کہتا ہے کہ بھائی 6 months تک آپ نے یہ کام کرنے, آپ سینئر مینیجر بن جائیں گے. میں یقین سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے ہیں جو اور فلم کہتا ہے. نہ کرتے ہیں, نہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, نہ اس پہ فالو اپ کرتے ہیں. تو ہاؤ کم وی کین بی سینئر مینیجر؟ کلچر میں انگیج ہی نہیں کر رہا, انگیجمنٹ والا. لوگوں کو فیل ہی نہ ہوگا یار, فیل ہونا چاہیے کہ بھائی میں کیا ہوں, کیا ہونا چاہیے. وہ کلچر جب تک کریٹ نہیں کریں گے انگیجمنٹ کا, یہ پرابلم رہے گا. پھر امپلائی کرنی ہے آپ نے ساری چیزیں. اب امپلائی کیا کرنی ہے آپ نے؟ رائٹ ٹیکنیکس. رائٹ ٹیکنیک سے اب جو ہے وہ امپلائی کرنی ہے آپ نے. امپاورمنٹ, لوگوں کو امپاور کریں کہ بھائی یہ انفارمیشن ہے, اپنی ٹیم کو دو, خود دو. نہیں سر آپ کی بڑی مہربانی, یہ میں میل ممبر تو میرے سے ہینڈل ہی نہیں ہوتے سر. میل ممبر کا تو بڑا مسئلہ ہے سر. آپ کی بڑی مہربانی, آپ پلیز ذرا کر دیں. آپ میری ٹیم کو بتا دیں گے, میری جتنے بھی میل ممبر ہیں ان کو آپ کر دیں گی. یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ, یہی ہوتا ہے نا. جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کمپیئر کرتے جا رہے ہیں. آئی ایم شیور بہت سے لوگ اس کو سوچتے بھی ہیں کہ یار جی گلا کر رہے ہیں, بڑی سخت کر رہے ہیں, لیکن کر صحیح رہے. ہم نہیں کرتے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو چینج کرنا ہے, ایوالو کرنا ہے, ان کی لائف سٹائل بہتر کرنا ہے, ان کو انکم اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ یقین مانیے میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا اس میں میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے یا میں آپ کو نہیں بتا رہا جس میں جو کیا اسے کہتے ہیں وہ ہے نا میرا پرسنل ایکسپیرینس کو شامل نہ ہو. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں
آپ لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل کر کے آپ کو دیتا ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ہیو ایکسپیرینس دس تھنگ. آپ لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, آپ کو اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, آپ کی سوچ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ اپنے آپ کو آج ہی کمپیئر کر لیں, آج سے 15 سال پہلے, 5 سال پہلے, 10 سال پہلے کہاں تھے آپ. اور اگر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے تو دیر از سم تھنگ وچ یو ہیو ڈن رانگ. میرا فرم بلیو ہے, میرا سب سے بڑا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتا. کسی بھی اینگل سے, کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں, انسانیت از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف. اور انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا خیال کرنا. اس کا خیال کرنے سے مراد اس کی ضروریات میں, اس کی غمی میں, اس کی خوشی میں شامل ہونا. ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنا خیال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیسیکلی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, ایوالو نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایمپیتھیٹک ہونا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ بی دا ون جس کے پاس سب سے پہلے کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کے پاس آئے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی کمپٹنسی ہے, اور کمپٹنسی یہ والی ایمپتھی کی, آپ یقین کیجئے میں اس چیز کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی یہ کمپٹنسی بڑھانی ہے, ایمپیتھیٹک ہونا ہے, تو آپ لوگوں کو صرف سننا شروع کر دیں. ایون دو اگر آپ کو پتا بھی ہو کہ آپ کو پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, یا آپ کو اس کو پتا ہو آج کا جواب کیا ہے, لوگوں کو ٹوکے نا. انہیں کہیں جی بولیں, مطلب آپ یہ تو نہیں کہیں گے بولیں, آپ انہیں کہیں جی بتائیں کیا پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے میں اگر اگزامپل دوں, مجھے یہاں پہ 5.5 سال ہو گئے ہیں. مجھے اگر آگے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے سے ٹیم نہیں بنتی, مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کیسے بنانی ہے, لیکن میں پہلے کہتا ہوں جی اچھا آپ کیا کرتی ہیں, آپ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں, کیا کیا کام کرتی ہیں, کیا کیا سٹیپس لیتی ہیں. تو پھر اس کو میں وہ والے سٹیپس بتاتا ہوں جو کہ اوریفلیم سجیسٹ کرتا ہے. پھر وہ کمپیئر کرتا ہے کہ جی آپ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ کام نہیں کرتی, تو سر اس کو کیسے کیا جائے. وہ میں بتا دیتا ہوں جی آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو پھر آپ کی ایک پلاننگ ساتھ آ جاتی ہے. تو جتنا زیادہ لوگوں کو آپ ایمپیتھیٹک ہوں گے, ان کی بات سنیں گے, اتنا زیادہ آپ کی فیلنگ جو ہے لوگوں کی نظر میں آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی. آبزرو کریں, اور آبزرویشن ہمیشہ خاموش رہ کے ہوتی ہے. ٹیون ان کریں, وہ کہتے ہیں نا ریڈیو کو ٹیون کریں, تو آپ نے اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ٹون ان کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹون جو آپ نے کرنا ہے اپنے آپ کو, اس سچویشن میں بندہ کیا فیل کر رہا ہے. ریلیٹ کریں. میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو یس میری بھی یہ فیلنگس ہوتی, لیکن ہمیں اس چیز کو میک شیور کرنا ہے, کنیکٹ کریں اس کے ساتھ, فیلنگ شیئر کریں گے. جی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہو سکتا ہے, آئی ٹوٹلی ایگری. اور کوشش کریں کہ اس بندے تک جب آپ نے آبزرو کرنا شروع کر دیا نا کہ جی یہ بندہ کام نہیں کر رہا, پرابلم آ رہا ہے, تو خود اس کے پاس جائیں انسٹیڈ کہ وہ آپ تک پہنچے. ریچ آؤٹ. سو تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. دیٹ واز دا ٹاپک وچ وی ہیو کورڈ, جس میں انٹرپرسنل اسکلس کی بات کی ہم نے. اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں میکسیمم اس میں چیزیں جو ہیں وہ کور کر سکوں. آئی ڈونٹ نو اگر وہ پوری ہو سکی بھی ہیں یا نہیں ہو سکی, لیکن مجھے چیٹ مجبوراً بلاک کرنا پڑا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنا زیادہ آپ چیٹ کریں گے اتنا زیادہ ڈیویشن کریٹ ہوگی اس چیز کے اندر کہ لوگ چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ, اف یو پیپل ہیو اینی کوشچن, میں ون بائی ون ان کو انمیوٹ کروں گا, اور انمیوٹ کر کے ہم لوگ پھر ان سے کوشچن کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آگے فردر چلیں گے. تو کوشچن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو جسٹ نیڈ ٹو ہینڈ ریز کرنا ہے اپنے اپلیکیشن کے اندر, اور ہینڈ ریز کر کے آپ کا نمبر آ جائے گا. جیسے جیسے نمبرز آتے جائیں گے ویسے ویسے میں انمیوٹ کرتا جاؤں گا اور آپ سے کوشچن کرتا جاؤں گا, پوچھتا جاؤں گا اور اس کا جواب دیتا جاؤں گا. تو جی پہلے ہمارے پاس ہیں جی عطیہ خان, ان کو انمیوٹ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی عطیہ, ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟
الحمدللہ جی. ویری نائس سیشن سر, بہت ہی اچھا لگا سب کچھ, اور جو بھی آپ نے اس وقت بتایا اس چیز میں مطلب ہم کو اچھی گائیڈنس ملی ہے, اور ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے جو آپ نے اس کو سمجھایا ہے کہ اس میں تھوڑے سے بھی اگر ہمارے مسنگ ہو رہی تھی چیزیں تو ہم اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. بس میرا کوشچن یہ ہے کہ سر جو ممبرز ہوتے ہیں, جو میرے اس کو ڈیمنل ممبر بنتے ہیں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے وہی جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا آؤٹ آف اسٹاک کے ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آؤٹ آف اسٹاک کو لے کے. جیسے ہم تو کام کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ میم شائمہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بس لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے کہاں سے کہاں لانا ہے. لیکن آؤٹ آف اسٹاک کو لے کے جو اس وقت اچھے ممبرز بھی میرے کام کر رہے تھے جو 9% پہ بھی پہنچ گئے تھے, لیکن اب آؤٹ آف اسٹاک ہے, دیٹس نو, اب نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے میں کیا کروں پلان؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک ویکلی میٹنگ کیا کریں ہر مہینے کی 4 میٹنگز ہونی چاہیے آپ کی. میں یہ آپ کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اوری فلیم کے اندر ایک سسٹم ہے نا, اور وہ سسٹم بیسیکلی ہم نے خود نہیں بنایا, یہ ان تمام سکسیسفل لیڈر سے ہم نے ڈرائیو کر کے ایک کاپی کی شکل میں یا سسٹم کی شکل میں ہم نے کریٹ کیا. سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے میں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, اور میٹنگ کر کے ان سے جتنے بھی کنسرنز ہیں وہ پوچھنے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ آج تقریباً 20 تاریخ ہوگی, 21 تاریخ ہوگی آج, اور یہ 21 پہ ختم ہوگی تقریباً. اب اس 21 تاریخ کے اندر میں نے ان لوگوں سے اگر ہر ہفتے میٹنگ کی ہوتی تو میں ہفتے کا اگلے کا پلان کر چکا ہوتا کہ جی ہمارے پاس یہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے, ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. سر ایکچولی ایک اور ایشو یہ کریٹ ہو جاتا ہے نا کہ میٹنگ کے لیے اگر ہم باہر کے آپشن رکھتے ہیں تو اس میں وہ بھی آپ آج کل یہ کورونا سے ریلیٹڈ لوگ منع کر دیتے ہیں. گھر میں بلائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر میں بھی اتنے لوگ نہیں مطلب آنے چاہیے. میں آن لائن کرتی ہوں سر, آن لائن کرتی ہوں سر. میں آن لائن ہی کرنی ہے آپ نے. ہر ہفتے آپ کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے جو کہ صرف ان چیزوں پہ ایڈریس ہو کہ جی آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. اوکے سر, یہ تو پوچھتی ہوں, ان کا مسئلہ بس وہی ہوتا ہے کہ آؤٹ آف اسٹاک والی چیزوں پہ مسئلہ, پھر ہم ان کو سوئچ کرانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ میم نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان کو اس طرح مطلب ہر چیز کا جو ہے آلٹرنیٹ ہے, اور ہم میں تو ظاہر اسی پہ کام کر رہی ہوں, اور کچھ ممبر بالکل ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے اس کو آلٹرنیٹ دینا ہے, لیکن سم ہیں جو وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, مطلب اس کو آلٹرنیٹ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, جبکہ میں پرسنل بھی بات کرتی ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ میٹنگ کر رہے ہیں, وہ میٹنگ آپ نے ہفتے میں ایک وقت میں سب کے ساتھ نہیں کرنی, علیحدہ علیحدہ کرنی ہے, جس کو ہم بی پی ایس سیشنز کہتے ہیں. جی جی جی, اوکے اوکے. اگر آپ 1-to-1 کریں, مثال کے طور پہ آپ کی 9% والی بندی ہے, اس کا وہ کنسرن ہوگا ہی نہیں جو 3% والے کا ہے. اوکے. اور 3% والے کا وہ کنسرن ہوگا ہی نہیں جو 9% والے کا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا فالو اپ سٹارٹ ہو جائے گا نا. مثال کے طور پہ ہر برانڈ پارٹنر جو کہ 369% پہ ہے, اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی 3 لوگوں سے بات کی, جو کہ ہر روز کرنی ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر آؤٹ آف اسٹاک کا مسئلہ تو اس کو رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو کہ آلریڈی اس کے ممبر ہیں, اس کے آرڈر دے رہے ہیں. تو فالو اپ بھی سٹارٹ ہو گیا اس چیز پہ کہ جی آپ نے 3 لوگوں سے بات کی ہے نہیں, اور دوسرا آپ کے پاس نیکسٹ ویک کا پلان بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اسی لیے کور ٹیم کہا جاتا ہے. کوشش تو یہ کر آپ رہے نے ہیں. کام فوکس کرنا ہوتا ہے. جی یس آئی ایم ان کور ٹیم ممبر اور بیکم ٹو مینیجر. میم شیما تو بس لکھتی رہتی ہیں جگہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بس اللہ ٹھیک ہے, 1-to-1 میں کرتی ہوں اسٹارٹ. جی پلیز. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. نیکسٹ ہے جی اسد صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. ان کو انمیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی سوال. سوری جی, آپ انمیوٹ نہیں ہو رہے ہیں. دیر مسٹ بی اے پرابلم ان ایپلیکیشن. ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کی باری آتی ہے پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آسمہ بی بی, ان کو انمیوٹ کرتے ہیں.
جی آسما انمیوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آسما. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ. جی آپ بتائیے. سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ الحمدللہ ورکنگ تو بہت اچھی جا رہی ہے اور الحمدللہ میرے 16 ممبرز ہیں جن میں جی سے سر جو 10 ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں فل آف اور جو 6 ہیں نا سر وہ کام کچھ کرتے بھی ہیں پھر کچھ کو پش اپ کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کر کے اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کنونس بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ پراپر کام نہیں کر پا رہے. سر اس کا کوئی آپ حل بتا دیں. اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے کنفیوژن سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے. سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے میم. اچھا آپ نے سارپیو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے. جی 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 سر چلیں یہ بھی سارپیو صحیح ہے. امپلیمنٹ کر دیں آٹومیٹکلی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اچھا اور پھر تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جیسے اب فیس بک ہو گیا یا میسنجر وغیرہ ہے اس پہ جب ہم کسی کو یعنی کہ اوریفلیم جوائن کرنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ بہت ہی آگے سے آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل کا بہت میٹر ہے اوریفلیم کو بہت عجیب و غریب. آپ نے کسی بھی بندے کو اوریفلیم جوائن کرنے کا نہیں کہنا. یہ آج یہ تقریباً 125 سے 30 لوگوں نے ہمیں سنا تھا. آپ جی جی ہمارے پاس تقریباً 105 لوگ ہیں. آپ جی نے اوریفلیم کو جوائن کرنے کے لیے نہیں کہنا. آپ نے جوائن کرنے کے لیے کہنا ہے اپنے آپ کو. اور اچھا آپ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جوائن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اتنے گٹس ہوں گے, اپنی اتنی آپشنز ہوں گی, اتنا بہتر ویل ورسٹائل قسم کا بندہ ہوگا تبھی تو وہ کسی کو کنونس کر سکے گا نا کہ اس کو جوائن کرے. جی سر یعنی کہ چلے اگر جوائن کر بھی لیتے ہیں نا تو سر وہ ایٹ اے ٹائم تو بولتے ہیں کہ جی ہم نے جوائن کرنا ہے ہم نے کام کرنا ہے لیکن پھر وہ آگے چل کے کام ہی نہیں کرتے. کوئی سر بات اور نہیں. پھر آپ وہ سب سے زیادہ لکی خاتون ہوں گی, انسان ہوں گی اس دنیا میں جس کو شروع میں ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ کام کرنے والا نہیں ہے. مجھے پتا چل گیا نا کہ میں کام کرنے والا نہیں ہوں تو مجھے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے, نیا بندہ ڈھونڈنا ہے. تو میں تو لکی ہوں اس معاملے میں. پھر اس کا مطلب ہے جی جی سر آپ یقین کریں گے اس کے علاوہ 2-3 مرتبہ ایز اے میم عزیزہ جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ سے ڈائریکٹر ہے تو ان کے تھرو جی. بھی میں نے بی پی ایس وغیرہ بھی کروایا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں پڑنا. تو بس ٹھیک ہے, اچھی کچھ بات ہے. کرتے آپ نئے بندے کو ڈھونڈیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بندے کے پیچھے رہیں گی تو پرابلم رہے گا. جی جی سر بات سنیں نا. چلیں ٹھیک ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ کام نہیں کرے کیونکہ میں نے تو اب انہیں کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. جب انہیں اپنی کوئی یعنی پہچان ہی نہیں بنانی تو ایسے کے پیچھے بھاگنا ہی یعنی فضول ہے نا. تو لیکن پھر سر یہ ہے نا کہ جو ہمارے دوسرے جو سینئرز ہیں ظاہر بات ہے جو ٹائٹلز اچیو کرتے جا رہے ہیں خیر سے اللہ کرے گا ہم بھی اس دور میں انشاءاللہ آئیں گے تو سر پھر وہ ان کا بھی پریشرائز ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوائنٹس کروائیں. بابا جب وہ کرنا نہیں چاہتے ہم کیسے ان سے پوائنٹس تو کروائیں. آپ نے خود ان کی جگہ پہ کتنے لوگوں کو ایڈ کیا, دیٹس the question نا. جی اگر آپ کے پاس 16 لوگ ہیں اور آپ نے بڑے ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے یہ بتایا کہ جی آپ کے پاس 10 لوگ کام کرنے والے ہیں, 10 کو آپ 25 پہ کیوں نہیں لے کے گئے ابھی تک؟ سر ایکچولی 25 کیا ہے نا 50 پہ کیوں نہیں لے کے گئے آپ؟ جی سر کوشش تو یہی ہے کہ ممبرس کے بھی ممبرس کوشش نہیں میم, I'm sorry, this is something very important. I'm not asking کہ آپ کتنی کوشش کر رہی ہیں, جی ریزلٹ کیا ہے, آپ نے خود کتنی ارننگ کی ہے, کتنے لوگوں سے بات کی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. سر کنٹینیو تو ہوتی رہتی ہے 2 سے 3 سے, پر یہ ہے کہ کوئی کتنے کنوینس بھی لوگوں ہو سے جائے بات کی کچھ ہو ابھی تک جاتی آپ نے نئے لوگوں سے؟ آج 21 تاریخ ہوگی ہے, کتنے لوگوں سے بات کر لی آپ نے, کتنے لوگوں سے بات کر لی آپ نے؟ نئے تو سر نئے تقریباً الحمدللہ میرے خیال سے 15 سے 20 لوگوں سے ماشاءاللہ سے ان کو کہاں کانورسیشن ہوئی بلایا ہے آپ نے؟ 15 سے 20 لوگوں کو جہاں پہ آپ نے جن سے بات کی ہے ان 15 سے 20 لوگوں کو آپ نے کہاں بلایا ہے, کس جگہ پہ انوائٹ کیا ہے, کس آن لائن میٹنگ کا لنک ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ او ایم کر رہی ہیں یا میک اپ ڈیمو کر رہی ہیں یا آپ نے کوئی جو بزنس اپرچونٹی ہے وہ ان کو دینی ہے, یہ کتنی دفعہ کیا آپ نے؟ نہیں سر ایکچولی کیا ہے کہ میں جہاں بھی آؤٹ آف سٹی کے میرے تھوڑے سے چکر لگے ہیں اس منتھ میں تو وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ سے ان کے آپ ساتھ نے بات اگر آؤٹ آف سٹی بھی گئی ہیں تو آن لائن ہونے پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, وہ تو پورے پاکستان میں کہیں بھی آن لائن ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کتنی او ایمز کی ہیں؟ سر او ایمز تو میم عزیزہ سے میں کرواتی ہوں جب بھی یعنی کوئی نیا ممبر یہی وغیرہ تو ہو میں نے جاتا آپ ہے. سے یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اچھا جب تک خود کام نہیں کریں گی تو لوگ آپ جی کی بات مانیں گے کیسے؟
सही कह रहे हैं आप। तो OM तो आपने करनी है ना, actually- लोगों को तो ज्वाइन आपने सर- कराया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है ना, अजीजा की तो नहीं सर है। एक्चुअली मुझे 4 मंथ अभी सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, 4 मंथ मुझे अभी होने वाले हैं। मैम आपने 1 महीना भी अगर कर लिया है, व्हेन यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, सो यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। मैं ये कह रहा हूँ। सही है इंशाल्लाह सर, आप जैसे कह रहे हैं अब इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करें। जी थैंक यू प्लीज, सो जी मच। प्लीज। थैंक यू जी, Thank- बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। नुमान साहब हैं जी हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी नुमान अहमद है जी हमारे साथ लाइन पे, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, योर क्वेश्चन। मेरा नाम नुमान अहमद है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ क्वालिटीज बताई थी लीडर की कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जी उसको लर्निंग आनी चाहिए, उसको काम का पता होना चाहिए। जब तक उसको काम का पता टीम को ना डिलीवर कस्टमर से जिनको ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे थे, हमने उनको भी वो चीजें दी हैं जो वो चाहते थे, उनके अलावा भी जो वो अच्छा नहीं जी। चाहते थे। अब ये है कि सर अगर मैं एक में मिसाल के तौर पे आप शुगर स्क्रब नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नया जी। बंदा तो कम से कम ढूंढ सकता हूँ ना जिसको बालूशाही पसंद होगी। बिल्कुल तो मैंने यही करना है, यही मैं आपको सर, बता रहा हूँ, और यही हम सब कुछ करना चाहिए हमें। मेरा कहने का मतलब ये था कि सर इस चीज से जो है ना अभी वो खत्म नहीं हो सकता नुमान साहब, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, क्योंकि जी जो सर। आपने बातें की हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जी। हम चूंकि प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते ना, इंपोर्ट करते हैं, उसका जी सर। एक सर्टेन क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना होता है, और किसी भी प्रोडक्ट को रीस्टॉक करने के लिए हमें 6 महीने का टाइम कम से कम चाहिए होता है। सर बट नाउ इट्स अफेक्टिंग आवर टाइटल सर। इवन आज जी, अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होगी तो मैं बेचूंगा क्या? ये मसला है सर, और कुछ नहीं। जस्ट ये एक पॉजिटिवली सर मैंने एक क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि इससे अभी इफेक्ट होना शुरू हो गया, पहले नहीं हुआ, लेकिन अब सर, आज आप 5 मिनट ये इफेक्ट होना शुरू। देखें सर, मैं ये देख रहा हूँ ना कि आप ये देखें, जो मैं इसको अब कंक्लूड करने के लिए एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास लोग हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोग हैं, वो आपका ग्रुप है ना 100 लोगों का। तो मेरे पास तो लाखों की तादाद में लोग हैं जो ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो नुकसान किसका ज्यादा है? आपका। एग्जैक्टली, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा भाई? ठीक सर। राइट, हमें भी बहुत ज्यादा पेन होती है जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर, कि जो बात आप कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने बीइंग लीडर, लीडरशिप स्किल्स के अंदर कितना क्रिएटिव होके उस सिचुएशन को फ्लेक्सिबल बनाना है कि सबकी विन विन सिचुएशन बने। ठीक सर, ठीक सर, राइट, गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, सानिया जी हमारे साथ, सानिया से बात करते हैं जी। जी सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी टीम, मुझे ना 4 मंथ हो गए, 5 मुझे स्टार्ट है, मैंने 12% कर लिया होगा पिछले मंथ। टॉपिक से रिलेटेड को क्वेश्चन है, क्योंकि टीम से रिलेटेड जी, तो बात करते रहते हैं जी। टॉपिक से मैं रिलेटेड आपसे ये कहने लगी हूँ कि जी मेरी टीम जितने भी बन गई है ना जी, एक्चुअली उनको बस यही इशू होता है, सॉप वगैरह का इशू बन गया है। ठीक है कि मेरे पास सॉप नहीं है तो मैंने सॉप लेने हैं, मैं उनको बहुत बोल चुकी हूँ कि देखिए सॉप आप नेक्स्ट अपना ऑर्डर कर लीजिएगा, जो चीजें अभी अवेलेबल है आप उनको तो करें, वो तो आप लोग ले लें, एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर लो। लेकिन मैं सर मानती नहीं है, वो कहते नहीं हमने सारा इकट्ठे करना है अपना ऑर्डर। आपने नए लोगों से कितनी बात की है? जो लोग आपको सोप की कह रही हैं, उनके अलावा आपने नए लोगों से कितना बात की है? कितने लोगों से बात? तकरीबन मेरे 7 से 8 लोगों से मेरी बात हुई है 1 महीने में। जी, इन्हीं मंथ। ओके, तो 4 महीनों में आपने 8 लोगों से बात की है, नए लोगों से। हम तो ये कहते हैं कि आपने हर रोज 3 लोगों से बात करनी है, वो कहाँ है?
नहीं, बात तो ज्यादा हुई है, लेकिन जो ज्वाइनिंग के लिए मेरे से हुई है ना, उनकी बात बता रही हूँ। मैंने सिर्फ बात करने की बात की है, ज्वाइनिंग की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने ये कहा बात तो मेरे सर तकरीबन, मैं कॉलेज भी पढ़ती हूँ, जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह से बात होती है, मेरी ज्यादा से ज्यादा, मैं जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूँ। आपने उसके बाद 3 लोगों से डेली की बात की है, मेरा क्वेश्चन ये था। सर डेली तो कभी कभी होता है कि नहीं भी होती है, लेकिन कभी कभी तो this is the answer of your question. If जी, somebody is not answering or if somebody is not interested in alternate you are providing, then find an जी। alternate, क्योंकि आपने भी नए लोगों को ढूंढना है और आपने 3 जी, लोगों जी। से रोज बात करनी है। अगर आप 3 लोगों से रोज बात नहीं करेंगे तो आपकी जी। टीम आगे कैसे बढ़ेगी? यस सर। राइट, सो उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैं अनम्यूट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टॉपिक पे रहें, कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लिया जाए इंस्टेड, क्योंकि बाकी लोग जो सुनना चाह रहे हैं, बाकी हर किसी को टीम का प्रॉब्लम है, हर किसी को आउट ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम है। मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया है इसकी मीटिंग के अंदर, तो आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस एनी फर्दर आउट ऑफ स्टॉक और एनीथिंग लाइक दैट। इफ समबडी हैज एनी प्रॉब्लम तो वो डायरेक्टली अपनी टीम के साथ मिलके मुझे कॉल कर ले, हम लोग कोई प्लान कर लेंगे, कोई मीटिंग सेट कर लेंगे, ताकि वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उनको देख लें, इंस्टेड कि हम लोग सबके सामने। अब मिसाल के तौर पे किसी का प्रॉब्लम नहीं है टीम बिल्डिंग का, तो हम लोग उनके सामने अगर चीज डिस्कस करेंगे तो दैट विल इफेक्ट। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जी। हमारे पास है जी नाजिया मुजफ्फर जी, प्लीज नाजिया आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मैं कराची से शिफ्ट होकर अभी रिसेंटली 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है मुझे, मैं यहाँ आई हूँ और मैं लास्ट टाइम लाहौर में, अच्छा ठीक है जी, लाहौर मैंने शिफ्टिंग की है, तो सर मुझे भी 1 मंथ अभी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि मेरे कस्टमर यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन रहे जी। और मैं अली पार्क की तरफ आई हूँ, एयरपोर्ट्स के यानी कि बिल्कुल करीब एयरपोर्ट का है जी। मुझे पता है जी, फौजी फाउंडेशन कॉलेज के हॉस्पिटल के पास। जी सर, अस्करी का एरिया लगता है, आई थिंक वो है, मुझे जगह भी नहीं पता आ रही क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, रास्ते भी नहीं आ रहे, क्योंकि सारा दिन अभी मैं घर पर ही होती हूँ। थोड़ा सा मेरे नेबर्स हैं, मैं उनके पास 2-3 दफा तो गई हूँ, यहाँ पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं देता है सर। जो कराची वाला थे कस्टमर होते थे ना, अभी आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम बेसिकली कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि आपने अपनी जो प्रेजेंस है उसको आपने इतना ऑप्टिमम करना है कि लोग आपको जानना शुरू कर दें। जब आपको जानना शुरू करेंगे और आप उनके साथ कोई काम या कोई बिजनेस या अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो फिर वो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बिफोर क्रिएटिंग अ रिलेशन आप किसी को कहेंगे कि जी मुझे ज्वाइन कर लो अपने नेबर्स में या अपने एरिया में, तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लाहौर और कराची को कभी भी कंपेयर नहीं करना आपने, ये टोटली दोनों डिफरेंट मार्केट्स हैं। ये इनको आई हैव बीन इन कराची फॉर 1 ईयर, तो मैंने काफी अंडरस्टैंड किया है वहाँ की एटीट्यूड को और लाहौर के एटीट्यूड को। तो कंपेयर अगर किया जाए तो लाहौर एंड कराची में बहुत डिफरेंस है। सर मेरा माशाल्लाह से टारगेट 1 यानी कि स्टार्टिंग में ही कंप्लीट मैं करके बैठ जाती थी, फिर हो जाता था, दूसरा भी लग कर लेती थी, लेकिन अब मैं इतनी वो परेशान भी हो गई हूँ और एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही, क्योंकि एक तो अकेला यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स, यानी नेबर्स भी हाँ उन्होंने किसी से नहीं हुई थी और कोई मिलता भी नहीं है यहाँ पर। और प्लस उसके साथ मैं 2 शॉप पे गई थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी कैटलॉग वहां रखूं, लेकिन है ना वो भी एग्री नहीं है। वो आगे से हम वो बस ये कहते हैं कि आप हमें फ्री में सामान दे दें, अगर हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर मेरे पास मेरा जहाँ तक मानना है नाजिया, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू आउट। अगर आप पर्सनली 1-to-1 अभी मीटिंग करेंगे ना तो लाहौर में थोड़ा सा चैलेंज आएगा आपको, तो सोशल मीडिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकती हैं। तो सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा इस तरह से गाइडेंस कर दें ताकि मैं अपनी मेरी जो हेड है, जो टीम लीडर्स हैं, मैं उनको यानी कि मायूस ना करूं। मैं आप एक काम कीजिए, मैं उसका हल बताता हूँ आपको। उसका एक हल ये है कि आप अपनी टीम लीड को, जो आपकी डायरेक्टर, पीजी लीडर या सीनियर मैनेजर है, उनसे कहें कि मुझे कांटेक्ट कर लें, हम एक अलग सेशन रख लेते हैं आप और आपकी टीम के साथ। ठीक है, राइट? तो वो जैसी सेशन आप रखेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पर्सनलाइज सेशन रख लूंगा ना सबके साथ।
ठीक है, थैंक यू सर। अगर ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं यानी कि हार नहीं मान सकूंगी। जी जी, श्योर। बट आप अपने सीनियर मैनेजर जो पीजी लीडर है उससे कहिएगा कि कांटेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी रुखसाना हमारे साथ। जी रुखसाना प्लीज। रुखसाना 13805570। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था, आपने कहा था कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं करवाना, मतलब अपने आप को ज्वाइन करवाना है, किस तरह से? मतलब हम तो ऑरिफ्लेम के बारे में हम लोगों को बताते हैं, इस पे जरा। मैम रुखसाना कौन है? जी सर। रुखसाना कौन है? जी सर, मैं हूँ खुद। कौन जानता है आपको? जी सर, मेरी फ्रेंड्स हैं, और जो के लोग मुझे नहीं भी जानते, जैसे कि हम सफर के दौरान बातचीत करते हैं तो हम उनसे यही बात करते हैं। मैं ये अगेन मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने भी आपसे बात की। जी, रुखसाना कौन है? ज्वाइनर हूँ मैं जी सर। अभी तो मैं न्यू हूँ, फर्स्ट मंथ हुआ है मेरा। मैम आप मैं बहुत माजरत के साथ शायद मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके मुताबिक। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर रुखसाना जो आप हैं वो मेरे फ्रेंड्स को पता है, वो मेरी फैमिली को पता है, वो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पता है जी, उनको मैंने ऑफर कर दिया, उनमें से बहुत से लोगों ने मुझसे ऑर्डर भी ले लिया, मुझे प्रोडक्ट भी दे दी। एक सर्टेन टाइम आया, वो लोग अब कहते हैं कि जी हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं है, प्रोडक्ट्स पड़ी नहीं है। जी मैं यही वाली अपॉर्चुनिटी या यही वाली प्रोडक्ट किसी दूसरे को जब ऑफर करती हूँ तो वो मुझसे पूछती है जी आप कौन है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आप कौन है? सर, मैं ऑरिफ्लेम की ही मतलब ब्रांड कंसल्टेंट हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि जी एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी जो कि अपने घर में रहते हुए इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, मैं वो खातून हूँ, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा या ब्रांड पार्टनर ऑरिफ्लेम के साथ ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा? सर, फर्स्ट वाला, वर्किंग। एग्जैक्टली तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं कराना आपने, लोगों ने आपको ज्वाइन करना। तो जब तक आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देंगी, ये वाला कि आप हैं क्या, आप क्या करना चाहती हैं, व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड हाउ कैन यू हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम्स, लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे? एग्जैक्टली राइट। सो मेरा वो पर्पस था कहने का, दैट वाज नॉट इन दैट वे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, उसमें आपने फोकस करना है। ओके सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास अलीना ने क्वेश्चन करना था। अलीना प्लीज आप अनम्यूट कर लें, मेरा ख्याल आपको शायद अब ऑप्शन आ रही है। अलीना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी बताइए। अलीना, आपको आवाज आ रही है? बहुत माजरत के साथ हमें आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप वेट कीजिएगा, दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी अब हमारे साथ हैं उज़मा शहबाज। जी उज़मा प्लीज आपका सवाल। जी उज़मा, आपका कोई सवाल है? उज़मा शहबाज। उज़मा शहबाज, आपका कोई सवाल है? जी जी सर। जी बताइए प्लीज। सर मैं ना ज्वाइनिंग के बारे में ही आपसे बात करूंगी कि ज्वाइनिंग जो है ना वो बड़ी टफ जो है, वो कुछ समझ में नहीं है बात आती। मैडम आपने गेटिंग स्टार्टेड अटेंड की हुई है ट्रेनिंग? जी जी। गेटिंग स्टार्टेड क्या होती है? सॉरी। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपको पता है, आपने अटेंड की हुई है? मैंने तो आपको पहले मतलब सब लोगों को इस ट्रेनिंग के शुरू से ही कहा है कि जब तक आप सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। मुझे सिस्टम का पता ही नहीं है, मुझे चीजों का पता ही नहीं है, मैं लोगों को कह रही हूँ मुझे ज्वाइन कर लो, लोग कौन मेरी बात मानेगा? जी जी सर।
جی سر اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیں پلیز. آپ کی اپ لائن کون ہے جی؟ سیما جی؟ شہزاد. سیما سائمہ شہزاد. شہزاد جی کس شہر کی ہیں؟ جی سائمہ کس شہر کی ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے اس میں آپ کو؟ نہیں آواز آ رہی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آ رہی ہے. میں نے کہا جی سائمہ شہزاد جو آپ نے بتایا وہ کس شہر سے تعلق ہے ان کا؟ سر لاہور سے ہیں. لاہور سے ہیں. تو آپ نے کتنی دفعہ ان کو کہا ہے کہ جی مجھے جوائن کرتے ہوئے یا لوگوں کو جوائن کراتے ہوئے پرابلم آ رہا ہے, مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کتنی دفعہ بات کی ہے ان سے؟ جی کافی دفعہ سر کی ہے, وہ سمجھاتی بھی ہیں لیکن تھوڑا جو ذہن میں ہے نا وہ تھوڑا بس آپ نے بچوں میں اور گھر میں تھوڑا. تو میڈم یہ تو پھر آپ کا مسئلہ نا, یہ کسی اور کا مسئلہ تو نہیں ہے. جی جی بس کوشش کافی کرتی ہوں لیکن گائیڈ بھی کرتی ہوں ان کو. جی اور اس بارے میں اگر سر آپ مجھے تھوڑا سیپریٹ میڈم سے آپ تھوڑا نے سمجھا سائمہ دیں. شہزاد جن کا آپ نے نام لیا ان سے کہیے مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کے لیے علیحدہ سیشن رکھ لوں گا. میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو یہ چیلنج آ رہا ہے وہ اپنی اپنی اپ لائن سے کہیے مجھے فون کر لیں, ہم لوگ ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں, آپ کے لیے سیشن رکھ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر انشاءاللہ میں ٹھیک ہے جی؟ جلد ہی آپ. جی جی سر جی ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ جی. جی علینا آپ انمیوٹ ہیں, آپ آلریڈی بتائیے. آپ کی آواز پہلے بھی نہیں آ رہی تھی, ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ہم بات کرتے ہیں جی اب ماریا سے. پلیز ماریا انمیوٹ کر لیں آپ. ماریا فراز پلیز. ہاں جی آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز. ہاں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جی بتائیے. سر آج کی جو ٹریننگ کا ٹاپک آپ نے رکھا تھا انٹرپرسنل اسکلس فار اے مینیجرز بائی اے ایس ایم وقاص, بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اس پر ورکنگ آلریڈی میری چل رہی تھی مگر آج بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. مگر اس پوری ٹریننگ کے بعد یہ جو کیو اینڈ اے کا آپ نے سیشن رکھے نا, اس میں جو میں نے آپ سے سیکھا ہے وہ یہ پیشنس ہے. سیریسلی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایک ہی سوال نہیں تھا, اور ٹاپک سے ہٹ کے وہی ٹپیکل کوشچن آؤٹ آف اسٹاک اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوشچنس تھے جو بہت اریٹیٹنگ بھی تھے. مگر آپ نے بہت امیزنگلی, مطلب یہ ٹریننگ آپ نے ڈیلیور جو کی ہے نا, اس کو آپ پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اور یہاں جتنے ممبرز ہیں ان کو میری ایک سجیشن ہوگی کہ اسلام میں ہمیں کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اسی طرح ہمارے اوری فلیم کی سکسس کا جو دار و مدار ہے 100% وہ ہماری ورکنگ پر ہے. جو اوری فلیم ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دو آپ. ایون دو میں نے اپنے ٹیسٹیمونیل میں بھی یہ لکھا, شو انوائٹ اور اٹینڈ, سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کرو. آپ لوگوں کو کبھی کسی چیز میں مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ تو بالکل ایسے امیزنگ ہی. سیشن رہا ہے, اور یہ امپلیمنٹ جو آپ نے اپنے اوپر کیا ہے نا اس ٹریننگ کو ابھی اس کیو اینڈ اے میں, وہ امیزنگ تھا, اور میں بہت کچھ سیکھ گئی آپ سے اس چند لمحوں میں. جی ٹھیک ہے جی, آپ بس دعا کیجیے ہر ایک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرے. اور جو لرننگ ہے بیسیکلی, میں آنیسٹلی اگر ایک بات بتاؤں نا تو آئی ایم ویری مچ امپریسڈ بائی حضرت علی علیہ السلام. آپ ان کی لائف کو پڑھنا شروع کر دیں نا تو نالج جو ہے وہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے. حضرت علی اور علامہ اقبال, یہ وہ دو تو میرے جو ہیں کہ کہتے ہیں وہ ان کی جو شاعری ہے وہ موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے اس سے, علامہ اقبال سے. اور حضرت علی سے زندگی کے پریکٹیکل سیکھنے کو ملتے ہیں, بہت ملتے ہیں, بہت ملتے ہیں. تو میرا جو اپنا ماننا ہے, آپ اگر نالجبل ہوں تو یو کین ون دا ہول ورلڈ. ایگزیکٹلی. طاقت ہونا یا طاقتور ہونا از سم تھنگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کوئی طاقتور ہے, کوئی کمزور ہے, لیکن علم آپ خود حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں ہر دفعہ, ربی زدنی علما, میرے علم میں اضافہ فرمایا اللہ تعالیٰ. تو جب تک آپ اپنے علم میں اضافے کی
तलब नहीं रखेंगे उस वक्त तक बढ़ेगा नहीं. जिस चीज की तलब करेंगे अल्लाह ताला वो आपको अदा करता है. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द एंडोर्समेंट. आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइटल बाय द वे. सो थैंक यू सर. अल्लाह ताला आसानी पैदा करे इंशाल्लाह. आमीन आमीन. आमीन. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ओके जी, नेक्स्ट है असद साहब जी, प्लीज योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, नाम असद है. जी सर, वो हस्बैंड के नाम से. अच्छा जी, प्लीज मैं सॉरी, मुझे मिसेस असद कहना चाहिए था. नहीं सर, आपको पता नहीं था. काइंडली सॉरी कि वो आपने पहले मुझे अनम्यूट किया था, वो बच्चों की वजह से. मैं आपसे यही कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो आपकी मतलब इस मीटिंग की वजह, मैंने काफी मीटिंग्स बहुत मिस की हैं. और सीरियसली मुझे ये बोलना था कि मैं खुद ही इतनी ज्यादा मतलब सीरियस नहीं होके करी. और जब भी मैंने वर्क किया सीरियस होके, आप यकीन करें 1 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं होता, 10 डेज के अंदर मेरे 100 या 200 बीपीस हो जाते हैं. बिल्कुल तो सही. वो, और जो फेसबुक पर जो मेरी जो मैनेजर है, उन्होंने कहा था मैं डेली की 5 लोगों से जो है टॉक करती हूँ उनके, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है जेंट से बात करने की. तो इस वजह से मैं सैयद फैमिली से बहुत स्ट्रिक्ट है. अभी भी मैंने आपसे बात करने के लिए परमिशन ली है, तो उसके लिए काइंडली सॉरी बोल रही थी कि मैंने वो म्यूट इसीलिए कर दिया था, स्टे म्यूट. जी, नो प्रॉब्लम मेरी बहन, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना. देखें, बात करना ना करना, यस टू सम एक्सटेंट इट इज प्रोहिबिटेड. मैं उसको भी सेकंड करता हूँ. लेकिन जब बात आ जाती है ना बिजनेस की, तो बहुत से लोग, जब हजरत खदीजा थी वो भी तो बिजनेस करती थी ना, और वो भी उन लोगों से बात करती थी जो मैडम नहीं थे. सो हमें मैं अल्लाह ताला की इस उस चीज पे ना बड़ा शुक्र अदा करता हूँ. और अल्लाह ताला का बड़ा एहसानमंद इसलिए भी, वो तो हर वक्त होना चाहिए. अल्लाह ताला ने ना इंसान के जहन में एक चीज डाली है कि जब आप किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आपको पता चल जाए कि अगला बंदा क्या सोचता है, वो सबसे पहले अल्लाह ताला आपके जहन में डाल देता है कि अगले बंदे की नीयत क्या है. तो जब मुझे पता चल जाए कि एक बंदे की नीयत ठीक नहीं है, तो देयर इज 100 ऑप्शंस वी कैन डू. रेस्ट, जैसे आपने कहा कि यू कैन नॉट टॉक टू द पीपल, यस एग्रीड. व्हाट यू कैन डू इज, आप अपनी अपलाइन से कहिए वो ज्वाइन कर लें, मुझे बता दें, हम लोग उसको कर लेंगे, कोई सेपरेट सेशन रख लेंगे फॉर मेल्स ओनली, उसमें हम लोग बात कर लेंगे. तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस हैं हमारे पास. पर्पस यही है कि हम लोग किस तरह से उसको लेके चलते हैं. जी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, और मैंने फेसबुक पे भी अपना नंबर अपलोड किया हुआ है. ये मैं खुद एडिटिंग करके जो है रील्स वगैरह बना के डालती हूँ, और आप देखिएगा पेज हाईलाइट्स के नाम से फेसबुक. लेकिन सर इतने सारे जेंट्स के ऑर्डर्स आते हैं, वो कहते हैं मेरी सिस्टर को चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ मैसेज पे बात करती हूँ. उनसे कहती हूँ आप वॉइस नोट कर दें, मैं आपको सारे पैकेजेस वगैरह साइन कर देती हूँ. सॉरी सर, ये आपके टॉपिक से हट कर है, लेकिन मैं बस इस वजह से डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ कि मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, लेकिन मैं नहीं अवेल कर पाती, मैं नहीं आगे बढ़ पाती, सिर्फ लिमिटेड होने की वजह से कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है. और काफी दफा मैंने अपनी मैनेजर जो सोचा ना, मैं बहुत यही आपसे कहा ना कि उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी अपलाइन, जो आपकी सीनियर मैनेजर है, पीजी लीडर जिसको कहा जाता है, आप उनसे एक दफा कांटेक्ट कीजिए, उनसे कहें कि मेरे साथ राब्ता कर लें, हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक, लेकिन सर बहुत हेल्पफुल हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. और सेकेंडली जो आपने कहा था कि इन्नल्लाह मा साबिरीन से स्टार्ट में, और वतु जिल्लु मन तशाओ, ये बहुत मोटिवेशन मुझे मिला है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ. बहुत सेंसिटिव नेचर है. 2-3 मैंने मैनेजर को बताया भी है कि बहुत सारी आंटीज हैं जिनसे मैंने बात की, तो वो आगे से बहुत बदतमीजी वगैरह करती हैं, तो मैं मैनेजर को अपना इनका नंबर दे देती हूँ. फिर उन्होंने उनसे बात भी की है, उनसे कहा भी है. तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि बस इस तरह से दिल दुखाने वाली बात करते हैं कि क्या मसला है, बार बार आप अपना मंजन लेकर आ जाती हैं बेचने के लिए. नहीं चाहिए भाई, हमें इतना महंगा है, ये है फलाना है. लोगों से हमने बहुत कंप्लेन सुनी है, ये करा है, आपको कोई और काम नहीं है, अब मुझे कॉल नहीं करना, कोई ब्लॉक कर देता है, कोई इस तरह से ना बहुत मतलब तकलीफ होती है सर. उसकी वजह से कुछ ऐसी बात आप मुझे बता दें कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊं. सिर्फ एक चीज ज़हन में रखनी है, मैं ना थोड़ा सा मतलब बड़ा हाइब्रिड किस्म का मुसलमान हूँ, तो प्लीज बुरा मत मनाइएगा, मैं एक गाने को रिलेट करने लगा हूँ आपकी इस बात से. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना. बेहतरीन, ठीक है. लेकिन कभी 10 तो
नेगेटिविटी को जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे आएगा. छोड़ दें. आप खुशकिस्मत हैं कि आपको शुरू दिन में पता चल गया कि ये बंदा काम नहीं करने वाला, अगले बंदे को ढूंढें. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. लेकिन फिर और सर एक और मिस्टेक बस बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम लगा के नहीं करती काम, क्योंकि अगर मैं कर लूँ तो मुझे पता है मैं अचीव कर लूंगी, क्योंकि वो बस थोड़ा सा आती है. थोड़ी सी पंजाबी आती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती. ओके. मेरी अम्मी ना अक्सर कहती होती थी, जितना गुड़ पाओगे ना उतना मीठा होएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो जितना गुड़ डालेंगी उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उसका रिस्पॉन्स आपको उतना मिलेगा. इसमें किसी के इख्तियार में नहीं है कि कोई आपकी जगह पे मेहनत कर ले. देखें, करना तो आपने है. ये आपके इख्तियार में है कि आप करते हैं या नहीं करते, ज्यादा करते हैं, कम करते हैं. याद रखिएगा मेरी वो बात जो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा. जी बिल्कुल. ठीक है. और सर बहुत आपने मोटिवेट किया. जो जितने भी सारे सवाल थे लोगों ने खुद पूछ लिए, तो मुझे उसका आंसर मिल गया इसलिए. और मैंने सबसे पहले रेज योर हैंड इसलिए किया था कि आपको मैं थैंक बोल दूं कि आपने जो इस्लामिक जो वर्सेस पढ़कर और बताई है उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है. वरना हर कोई नहीं करता ऐसा ना, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की बात और मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करे. मैं खुद बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ज्यादा. हम सब मुसलमान है ना, हम सब रिलीजियस हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं. इस्लाम के बगैर तो हमारा तो मकसद ही नहीं है ना लाइफ में. जी, लेकिन सर इतना हर कोई नहीं करता ना, थोड़ा एडवांस होने के बाद तो इन चीजों का माइंड छोटी होती है. अल्लाह खैर करेगा जी. बस दुआ किया करें सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे. जी बिल्कुल. आमीन. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जी मैम शाइमा जहीर हैं हमारे साथ. जी मैम. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी मैम. जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. आपको अच्छा देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी आपने मोटिवेशनल सी ट्रेनिंग भी दी. वैसे तो आपको पता होगा कि लीडर्स जो हैं वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग से होती हैं, वो बरसों से ले रहे हैं, मतलब मुझे 9 साल हो गए, लेकिन हर दफा बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एटलीस्ट मुझे इस ट्रेनिंग से भी बहुत अच्छा सीखने को मिला. और वो लोग जो अभी भी इस वक्त मौजूद हैं वो भी बहुत पेशेंस के साथ क्योंकि पूरी ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर तक रुकना इट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. मैंने बीच में रेज किया था हैंड, फिर इसलिए वो डाउन कर दिया था कि पहले नए लोग क्वेश्चंस कर लें. तो फिर भी एक और खैर आपके पास एक और राइज हैंड आ चुका है. एनीवेज मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच. आपने इतना अच्छा टाइम स्केड्यूल किया और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग और इतनी नॉलेज दी, जिसमें से खास बात जो मुझे अच्छी लगती है वो है गुड लिसनर. क्योंकि पहले वाकई मैं नहीं सुनती थी ज्यादा और जल्दी जल्दी हाइपर होके बोल देती थी कि भाई ये चीज यूं है. जब सुनना शुरू किया तो उन्हीं की बातों में से हमें आंसर्स मिलना शुरू हो गए. तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि पहले सुन लो और उसी में से आपको आंसर्स मिल जाते हैं. और जो हमारे साथ अभी आज नए लोग होंगे जो आउट ऑफ स्टॉक का भी जिक्र कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया, और बीच में ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी आपने 2-3 बार इसका जिक्र किया, तो बिल्कुल बेशक ये रहेगा. ये तमाम नेटवर्क मार्केटिंग हो जो प्रोडक्ट बेस है उनमें रहता है और हम भी 9 साल से इसको देख रहे हैं. लेकिन आसान तरीका इससे निजात का वो यही है कि अपना नेटवर्क इंक्रीज कर लें और स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट्स वही वाली प्रोडक्ट ऑर्डर करवा दें, तो वो क्लैश भी नहीं होता और सब ऑर्डर्स भी हो जाते हैं. जैसे कि इस वक्त हमारे पास टॉयलेटरीज फुल रेंजेस मौजूद हैं, अभी रिसेंट स्टॉक भी आ गया है, तो और मजे के सब चीजें वापस आ गई. तो मेरा इन सब से यही मशवरा है कि परेशानी से बेहतर है आप लोगों से उनका स्मॉल ऑर्डर प्लेस कराने से स्टार्ट करें. और वो स्मॉल ऑर्डर आपको पता है खतरा मिलके दरिया बनता है, तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे बीपीज जनरेट हो सकते हैं. हर कोई अपने स्मॉल से लेके बड़े टाइटल्स तक आ सकता है. और अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली उस पे हमारा अपना लॉस है. नेटवर्क का तो है ही, लेकिन अपना पर्सनल लॉस भी बहुत ज्यादा है. तो उस हवाले से भी मैं चाह रही थी कि लोगों को नेटवर्क इंक्रीज करना ही चाहिए. हर ट्रेनिंग में कहा जाता है रिक्रूटमेंट, और अपने से स्टार्ट करें. एंड गुड लिसनर पे तो बहुत अच्छा बोला आपने,
اس کی وجہ سے مجھے اتنا ضرور مل گیا ہے کہ ہم اپنی کور ٹیم کو اسپیشلی گڈ لسنر بنا دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جیسے لیڈرز ہوں گے ویسے ہی ہماری ٹیمز ہوں گی. ایگزیکٹلی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تھینک یو سو مچ سر. یو ویلکم جی, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر جی. اینڈ آپ کے جو ورڈز ہیں ریلی میٹرز. باقی لوگوں نے بالکل انسپریشن لی ہوگی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو بات بتاتے ہیں وہ اس کو I'm sorry میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں صرف ایک کہاوت کے طور پہ, وہ بائبل سمجھتے ہیں تو obviously وہ اس پہ فوکس بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, اور میری بات کو آپ نے انڈورس کر دیا, یہ اس پہ اور ایک مہر ہو گئی ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر جی. اینڈ ڈیفینیٹلی سب لوگ اس کو فوکس کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سننے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی بری بات کر بھی رہا ہے تو اس کو سن کے اگنور کرنے کی بھی طاقت ہے ہمیں. بالکل, تھینک یو. یو ویلکم جی, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. میم شائمہ تھی جی ہمارے ساتھ. اب ہے جی لاسٹ کوشچن کا آیا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی کون ہے جی. ہینڈ ریز کیا ہوا جی, شہباز کے نام سے ہیں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری جی ونس اگین, کیونکہ نام شہباز ہے تو مجھے اسی سے کال کرنا پڑا. ہسبینڈ کے نام سے میں نے رجسٹر کیا جی مسز شہباز میں کہہ دیتا ہوں اس کو, جی مسز شہباز زیادہ بہتر ہو جائے گا جی. پلیز میم. سر میں آج آپ کی میٹنگ بالکل بھی جوائن نہیں کر سکی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی, فیور تھا, تو میڈیسن لے کے سو گئی. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کی میٹنگ نہیں جوائن کر سکی, اور سب آپ بول رہے ہیں کہ میٹنگ بہت اچھی. کوئی بات نہیں میم, ہم لوگ آپ کے لیے یہ میٹنگز آرگنائز کرتے رہیں گے, اور لیٹس سی اگر آئی گیٹ چانس تو انشاءاللہ دوبارہ اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو. یو ویلکم جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جی. سو تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون فار بینگ ہیئر جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آخر میں جاتے جاتے ایک دعا جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی کرتا ہوں, اپنے اور اپنے گرد و نواح لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہم ناصر ہو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.